بسم اللہ الرحمن الرحیم. پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں شاہ نواز خان اور آپ ہمارا اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز کا پبلک پوڈ کاسٹ. میرے پوڈ کاسٹ کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں, ٹیسٹ کرکٹر ہیں, لیول 3 کے کوچ بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ شاہین شاہ افریدی کے بڑے بھائی بھی ہیں. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ آج میرے پوڈ کاسٹ کے مہمان بنے. جناب ریاض افریدی صاحب میرے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں. ریاض بھائی ویلکم کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ شاہنواز بھائی. ریاض بھائی, ہمارے پوڈ کاسٹ کا نارملی جو ایک جس سے ہم اپنی کنورسیشن شروع کرتے ہیں, تو ظاہر ہے آپ ٹیسٹ کرکٹر ہیں, آپ لیول 3 کے کوچ بھی ہیں, آپ کی ایک بڑی لمبی جرنی ہے کرکٹ میں, آپ کی بڑی خدمات ہے کرکٹ کے لیے. تو آپ کرکٹ میں کس طرح آئے؟ اسکول دور سے آپ نے بگننگ کی یا کس کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوئے اور آپ نے کرکٹ کی لائن لے لی؟ شاہنواز بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, جی آپ نے یاد کیا, اور کافی ٹائم سے ہم کوشش کریں کہ اکٹھے ہو جائیں. جی جی. لیکن بزی شیڈول کی وجہ سے ہم اکٹھے نہیں ہوئے. دیکھیے شاہنواز بھائی, ایک ہوتا ہے نا, ایک چیز ہوتی ہے نیچرل, جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, ایک ٹرائب علاقہ ہے, خیبر پاس, لنڈی کوتل, افغان بارڈر ہے ہمارا, لاسٹ بارڈر ہے, وہیں پہ ہم رہتے ہیں پاکستان میں, آخری بارڈر آپ کو پتہ ہے. وہاں پہ نہ گراؤنڈز ہیں, نہ کچھ فیسلٹیز ہیں, نہ کچھ ہے. جس ٹائم میں کھیل رہا تھا اس ٹائم آپ دیکھیے کہ وہ ایک پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا گراؤنڈ جو جیسے نارمل گاؤں میں ہوتا ہے, جی جی, اور نارمل ٹینس بال کھیلنا, یہ اسکول میں کھیلنا, یہی چیزیں تھی. لیکن یہ تھا کہ شوق تھا دو چیزوں کا کہ میں کروں لائف میں. ایک تھا میں آرمی میں چلا جاؤں, کمانڈو بن جاؤں, کچھ کروں پاکستان کے لیے, اور ایک تھا میں کرکٹر بن جاؤں. اس ٹائم ہم دیکھتے تھے وسیم بھائی, وقار بھائی, عاقب بھائی, اسپیشلی عاقب بھائی مجھے بہت پسند ہے. کیونکہ دیکھیں نا, سب سے جو مزے کی بات ہے نا, اس کی ایک لاجک ہے. وہ مجھے اس لیے پتہ ہے کہ وسیم بھائی, وقار بھائی بہت بڑے بالر, ان کے بٹوین پرفارم کرنا یہ ایک آرٹ تھا جو عاقب بھائی کرتے تھے. دیکھیں عاقب بھائی عاقب بھائی کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں تیز بال کروں, یہ عاقب بھائی کے پاس آرٹ تھا. 10 اوور کیے, 35 رن دیے, 2 آؤٹ کیے, 3 آؤٹ کیے, ٹیم کو وہاں. باقی وقار بھی وسیم بھائی سنبھالے. تو اس لیے مجھے وہ تھا, جرنی تھی. کرکٹ کھیلتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا. پشاور میں آنا جانا شروع ہوا. مزے کی بات ہے, جب میری جرنی شروع ہوئی, میں پشاور آیا دوست کے پاس کہ یار ٹینس بال کا میچ ہے, گاؤں چلنا ہے. ہاٹ بال میں نے کبھی ہاتھ میں رکھا بھی نہیں تھا کہ ہاٹ بال ہوتا کیا. صرف ٹی وی پہ گاؤں میں ایک آدھے 2 جگہوں پہ ٹی وی تھا, ہم دیکھ لیتے. تو کسی نے بولا کہ انڈر 15 کی ٹرائل ہے, ریاض تو ٹینس بال پہ بال کرتا. مجھے نا کاپی کرتا تھا وکی بھائی کی, مجھے عاقب بھائی پسند تھے, وسیم بھائی لیجنڈ تھے. میں کو بتا ہی نہیں کہ میں اس طرح بول, لیکن وکی بھائی کی طرح ایکشن کیا, اور جیسے ٹینس بال پہ نارمل لوگ کرتے ہم بھی کرتے تھے 92 کے ورلڈ کپ میں, ایسے ہی تھا. تو میں نے کہا اچھا ٹرائل کس چیز کے, انڈر 15. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے. بالکل ہم گاؤں کے تھے, اسکول میں پڑھ رہے تھے, بچے تھے. بہرحال ہم نے دیا ٹرائل اور ہمیں سلیکٹ کر دیا کہ جی تم سلیکٹ ہو گئے ہو. پھر یہ تھا کہ ہر اسٹیٹ سے, ہر ریجن سے بندے سلیکٹ کر کے لاہور آتے تھے. پھر یہاں پہ فائنل ٹرائل ہوتے تھے. پھر 30 لڑکے سلیکٹ ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ٹیم بنتی تھی. اسکول میں بھی تو آپ نے کرکٹ کھیلی ہوگی obviously. اسکول میں دیکھیں, اسکول میں میں نے ہر اسپورٹس کھیلا ہے. کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, باسکٹ بال, ٹھیک ہے, ٹینس, اسکواش. اچھا اسکواش بھی کھیلی, لیکن میں نے جو بیسٹ کھیلی ہے نا فٹ بال 2000 تک کھیلی, کیونکہ میرے جو چاچو تھے انکل وہ فٹ بالر تھے. گاؤں میں فٹ بال, ہمارے علاقے میں زیادہ تر فٹ بال ہوتی, لیکن مجھے پسند کرکٹ یا کمانڈو بننا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں. لیکن وہ چاچو کیونکہ گھر پہ بھی فٹ بال, گاؤں میں بھی فٹ بال زیادہ کھیلتے تھے. 7 سال آج کیا اس چیز کو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اچھا میں کرکٹ کی طرف آ گیا, کمانڈو نہیں بنا؟ نہیں دیکھو کچھ کرنا تھا پاکستان کے لیے, الحمدللہ. اگر وہ ہوتا تو شاید ڈفرینٹ تھا, ڈفرینٹ پوزیشن پہ ہوتا, کچھ اور زیادہ کرتا پاکستان کے لیے. الحمدللہ اللہ نے کرکٹر بنایا, کرکٹر میں بڑا نام. ایک ٹیسٹ کھیلا, لیکن جرنی بہت اچھی تھی. انڈر 19 میں آپ کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے, اور ظاہر آپ ایک پرومیننٹ بالر تھے انڈر 19 میں, مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے اس کا. لیکن کب آپ کو ریئلائز ہوا اس چیز کا, انڈر 15 کے ٹرائل آپ دینے چلے گئے, اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس کب پیدا ہوا کہ یار ناؤ میرے پاس ایک راستہ ہے, آپشن ہے, میں اچھا ہوں, میں کسی بھی ٹرائلس پہ اگر جاؤں گا تو اپنے اوپر کانفیڈنس, یہ چیزیں کب پیدا ہوئی؟ دیکھیے نا, جب میں وہی کہہ رہا ہوں انڈر 15 کے جب ٹرائل میں سلیکٹ ہوں, میں پریشان ہو گیا, کیونکہ ڈر لگتا تھا. ہارڈ بال سے آپ نے کبھی بالنگ نہیں کی؟ کبھی بالنگ نہیں کی. تو اور پشاور میں چونکہ سے آتا دوست کو لینے ٹینس بال میچ کے لیے. اچھا, ہمارے گاؤں سے اس ٹائم نا 99 میں, 98 میں, 2000 میں ایک ہی بس جاتی تھی. صبح بس جائے, شام کو واپس. جو لوگ گاؤں سے آتے تھے کام کرنے سٹی میں, پشاور میں,
وہ واپس ہی اسی بس میں چلے جاتے تھے, نہ کوئی کرایہ نہ کوئی, چھت کے اوپر بڑی بونٹ والی بس چلتی تھی, ایسی چیزیں تھی. جی جی. تو وہ جب سلیکٹ ہوا تو پریشان ہو گئے کہ اب ابو کو کیا بتائیں گے. ابو کا ایک ہی رائٹ تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے اسلامیہ کالج جانا, بڑا کالج ہے, بڑا نام ہے, تاریخی کالج ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پڑھیں گے بھی, لیکن کرکٹ پہ بڑی مار کھائی ہے ابو سے. اچھا, بہت مار کھائی. اچھا ویسے نارملی ہمارے پٹھانوں میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اب تو جو دور ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اس وقت بڑے خلاف ہوتے تھے, یا آپ نے پڑھنا ہے اور یا آپ نے کام کرنا ہے. دیکھیے سب دو چیزیں ہوتی تھیں. ہاں دیکھیے اس ٹائم ہمارے سائڈ پہ نا زیادہ ٹرانسپورٹ کا کام ہوتا ہے, یہ افریدیز کا. بالکل اسی طرح. اور میرے ابو ہوتے تھے بارڈر پہ سرکاری آفیسر تھے, نائب صوبیدار ریٹائر ہوئے, 25 سال اس نے بارڈر پہ خدمات دی ایز اے نائب صوبیدار. افغان بارڈر پہ ہوتے تھے, میچینی پوسٹ پہ ہوتے تھے. صحیح ہے. اور آپ نے باتیں بھی سنی ہوگی شاہین کی, کچھ حملے بھی ہوئے تھے, ہاں وہ اٹیک بھی ہوا تھا, حملہ بھی ہوا تھا, بہت کچھ ہوا تھا. لیکن وہ جب ہم یاد کرتے تو دل دکھتا ہے, ہم اس کو اگنور ہی کرتے. تو ان کا یہی ایک خواہش تھی کہ بڑا بیٹا ہے پڑھ لکھ کے کچھ بنے. میری یہی خواہش تھی کہ میں کوئی کمانڈو یا اچھا کرکٹر. اچھا, لیکن اللہ نے مجھے کرکٹر اچھا بنا دیا الحمدللہ. دیکھیے اس ٹائم پہ کرکٹ, ہم اتنی کرکٹ ڈومیسٹک کے علاوہ انٹرنیشنل ایک ہی ٹیسٹ کے علاوہ, اس وقت شوق بھی زیادہ ریڈ بال کرکٹ کا ہوتا تھا. ریڈ بال ہی تھا نا. دیکھیے ریڈ بال پہ تھا, اگر ہم کلب کرکٹ بھی کھیلتے تھے تو 35-40 اوور ہوتے تھے. یہ T20 تو میرے خیال 2005 کے بعد ہی شروع ہوا ہے, جو نارملی پھر لوگوں نے سمجھ. لیکن ہمارے اندر جو نیچرل تھا چکے مارنا, بڑا شوق تھا اس ٹائم. فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے. دیکھیں نا شاہد بھائی جب آئے تھے, جب شاہد بھائی آئے تو ہم نے کہا وائی ناٹ افریدی کیوں نہیں کھیل سکتے. شاہد افریدی آ گئے, وہ کراچی میں رہتا ہے. اچھا, بہت سارے نا جتنے بھی ہماری پٹھان فیملی ہے ان لوگوں کو وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ شاہد افریدی کا تو بہت بڑا نام تھا نا. تو وہ کہتے تھے کہ یار اگر شاہد افریدی میں سے کوئی آ سکتے تو باقی جو قبیلے ہیں ان میں سے کوئی پلیئر کیوں نہیں آ سکتا. عموماً دماغ میں یہی ہوتا تھا کہ نہیں کرکٹ صرف کراچی اور لاہور میں. ایسے ہی تھا نا, ایسے ہی تھا, کیونکہ ہمارے علاقوں میں تو کرکٹ نہیں تھے نا. پشاور میں کوئی ایک آدھا ذاکر بھائی آ گئے, اس کے بعد فروز زمان آ گئے تھے, تو بڑا کمتی لوگ تھے, ایک دو ہی آ جاتے تھے. پھر ایسی جیسے کرکٹ یہ ٹرائب علاقوں میں گئی ہیں, کرکٹ شروع ہو گئی, اس میں یونس خان جیسے لیجنڈ آ گئے, شاہد افریدی آ گئے, عمر گل آ گیا. اس کے بعد ہم نے انٹرویو, ارشد بھائی آ گئے, وہ جاوت العواسی آ گئے, اختر سرفراز آ گئے, مطلب پھر یاسر امید, رفت بھائی, یہ سب. تو پھر ایک جرنی شروع ہو گئی نا. پھر ہم نے کہا نا وائی ناٹ, میں کیوں نہیں کھیل سکتا. اچھا, لیکن جب میں ادھر لاہور میں آیا, میں انڈر 15 میں آیا, مجھے نا انہوں نے پروموٹ کیا انڈر 17 میں, کیونکہ باڈی وائز ہائٹ وائز, کیونکہ گاؤں میں ہم کمانڈو بننا تھا, جم شم تو تھے نہیں, وہ ڈمبل لوکل ڈمبل اٹھاتے تھے, اور پہاڑوں پہ رہتے تھے اور تھوڑا باڈی بنا دے کمانڈو, ایسے ہوتا ہے ایسے. وہ ہمیں کرکٹ میں کام آ گیا, فٹنس, انرجی, جو اسٹیمنا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ٹرائب لوگ ایسے بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. اچھا ریاض بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ انڈر 15 میں سلیکٹ ہوئے تو فائنل پہلے آپ 30 لڑکوں میں سلیکٹ ہوئے. سر جی پہلے جب پشاور سے ریلے آئی تھی 40 لوگ تھے. اچھا 40 تھے جی 40. تو ہر ریجن سے 40 لڑکے آتے لاہور میں. ٹھیک ہے. لاہور میں یہاں پہ 4 دن ٹرائل ہوئے, اور 4 دنوں میں ہر روز یہ سوچتا تھا کہ یار کیا بنے گا, کیا بنے گا, میں ٹرائل میں کیا. بس مجھے اتنا پتا, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بال کیسے پکڑ, کراس سیم پکڑتا تھا. اچھا, لیکن مجھے یہ تھا کہ یہ وکٹیں اڑانی, وکی بھائی کی طرح ایکشن کرو, ڈنڈوں میں بال کرو. نہ مجھے آؤٹ سوئنگ کا پتا تھا, نہ ان سوئنگ کا, نہ باؤنسر کا, نہ کچھ. لیکن آپ کا ایکشن تو زیادہ ایسے لائک جس طرح ہم بھی, میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ 92 میں جب ورلڈ کپ چل رہا تھا, عاقب جاوید بالنگ کر رہے تھے, بقار یونس تو نہیں کھیل رہے تھے, وسیم اکرم کھیل رہے تھے اور عمران خان تھے. تو ہم انسپائر تھے اسپیشلی ان دنوں میں عاقب جاوید سے. روزے ہی چل رہے تھے, افطاری کرنی اور ہم نے بالنگ شروع کر دینی, اور اسی طرح کا رن اپ, اسی طرح کا ایکشن, اور اسی طرح کے بال بھی بنا لینے. وہ بڑا ایک بہترین. دیکھیے شاہنواز بھی اس ٹائم پہ ہم کچھ بھی بن سکتے تھے. کبھی عمران خان کی کاپی کی, جم کیا. میں وہی کہتا ہوں, ایک وسیم اکرم نہیں بن سکتے, وسیم بھائی کبے تھے, ہم رائڈی سے بال کرتے تھے. ہاں کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے کہ اچھا وسیم بھائی ایسے کرتے نہیں. لیکن وکی بھائی کا اس ٹائم ایک رن اپ, اسموتھلی رن اپ, اور ایسے بھاگتا تھا ایسے ہوا میں اڑتا ہے بندہ, سائڈ آن, اور اس کے جب یارکر تھے. پھر عاقب بھائی جو میں کہہ رہا ہوں جو پسند تھے نا, وہ 2 پلیئرس کے بیچ میں پرفارمر اتنا بڑا تھا
کہ وہ 10 اوور کر لیتا تھا 35-40 کے درمیان اس وقت کھیلنا بہت بڑی بات تھی نا، بہت بڑی بات تھی، وہ سپیس ہی نہیں دیتے اور میں لک یہ تھا کہ شروع سے میرے عاقب بھائی کوچ بھی بن گئے آفٹر انڈر 15 سے، مجھے وہی 15 سے نکال کے 17 میں ڈال دیا. 17 میں ایک ہی بندہ رہ گیا تھا پشاور، وہ بھی میں ٹرائب سے آیا تھا. اچھا، نہ میرے پاس اسپائکس تھے، عاقب بھائی نہیں دلائے مجھے اسپائکس کا پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے، نہ آؤٹ سوئنگ کا پتہ. جو پہلے آپ نے ٹرائل دی ہے وہ وداؤٹ اسپائکس آپ نے بالنگ کی پورے ہر ٹرائل میں؟ میرے جوتوں پہ پیون لگے ہوئے تھے یار، وہ تھے ہی نہیں جوتے، ٹرینر نہیں ہوتے، بالکل سافٹ جہاں پہ بال سلپ ہوتا ہے. ہمیں بس یہ پتا تھا کہ وکٹیں اڑانی، کراس دا سیم بال پکڑ دیتے اور کرکٹ شروع، زور لگاتے تھے. ایون اظہر محمود کی میں بات کروں گا، بڑے زبردست ایک فنی سا کلپس ہوا ہے میرے ساتھ. جب میں نے ایک بال کیا آؤٹ سوئنگ ہو گیا، اظہر بھائی آئے تھے، میں اس ٹائم جانتا نہیں تھا اظہر محمود کون ہے، گاؤں سے نکلا، میں ٹی وی کبھی دیکھا نہیں تھا اس کو. تو اس نے مجھے کہا آپ آؤٹ سوئنگ کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہتا ابھی تو آؤٹ سوئنگ ہے. میں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا اس ٹائم دور کی 99 اور 2000 کی بات کہ آؤٹ سوئنگ ہوتا کیا ہے. مجھے کہتا ہے ان سوئنگ آتا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا. میں نے پہلے بال کر کراس تو سیم کرتا تھا، باڈی تھوڑی گر جاتی تھی تو ان سوئنگ ہو جاتا تھا، باڈی پوری پڑ جاتی تو آؤٹ سوئنگ ہوتا تھا. اور یارکر کرتے تھے، ڈنڈے اڑاتے. ٹیکنیک کا آپ کو ٹیکنیک کا کچھ نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں بال گرپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ بال گرپ سے پکڑتے، سیم کیا ہوتا. آہستہ آہستہ اس نے مجھے اسپائکس دی. اچھا، یہ اپنا اظہر محمود صاحب نے. میں نے کہا نہیں لینے. میں نے کہتے بھائی اسپائکس تو. میں نے کہا نہیں چاہیے مجھے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ باہر جاؤ گے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، کچھ بھی نہیں لینا. یہ گھر سے آپ کے آرڈر تھے؟ آرڈر آپ کیا تھا کیا نہیں کرنا تھا، لیکن ہم نے وہ جوتے میرے فائدے کے دے رہے تھے کہ چلو ایک بچہ ہے بال کر رہا ہے اس کو دے. کسی بھی فاسٹ بالر کا سب سے بڑا ویپن ہی یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا پاؤں ہی جو ہے نا گرپ نہیں کرے گا تو وہ زور کیسے لگائے گا بال کے اوپر. شاہنواز بھائی اس ٹائم ہمیں کچھ نہیں پتا تھا نا کہ اسپائکس ہوتے کیا ہے. جب میں انڈر 15 سے پروموٹ کر کے انڈر 17 میں چلا گیا، عاقب بھائی کوچ تھے، شعیب محمد کوچ تھے، سلمان بٹ اس ٹائم تھے. تو اس ٹائم شعیب محمد امپائر تھے اور مجھے اسپائکس دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار وہ تو بڑا مزہ آتا ہے، گرپ بن رہی تھی، قذافی میچ تھے. تو مجھے شعیب محمد صاحب نے کہا کہ آپ اس کو نا، یہ کس ایونٹ میں آپ؟ یہ انڈر 17 میں. یہ ٹیم ملیشیا جا رہی تھی. اوکے. مجھے پروموٹ کیا، لیکن پھر میں ٹور پہ نہیں گیا. ٹور کی بھی بات پہ آ رہا ہوں. اچھا. جب مجھے دیا تو میں بڑا، مجھے شعیب بھائی نے کہا، شعیب محمد صاحب نے، کہ آپ ریاض اس کو باؤنسر کریں. اب میں سوچ میں پڑ گیا یہ باؤنسر کیا ہوتا ہے. میں نے کیا کیا، میں نے یارکر گٹے پہ مارا اس کو اور سلمان بٹ گر گئے. اچھا. تو سارے تو میں بڑے بڑے فخر سے آیا. میں نے کہا جی شعیب بھائی، شعیب محمد صاحب کیسا تھا یہ باؤنسر؟ کہتے اس کو باؤنسر نہیں، اس کو یارکر بولتے. تو یہ اس ٹائم ایک فنی کلپس تھے میرے لیے. اب میں اب دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. اس ٹائم بھی دیکھ لوگ جو تھے کرکٹر کو پتہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر عاقب بھائی نے آہستہ آہستہ بتایا، پھر گرپ یہ ہوتا ہے، سیم ایسے ہوتا ہے. پھر جب جیفری بائیکاٹ آئے تھے تو اس کیمپ کے لیے ہم نے انڈر 17 کے بعد فوراً بلایا. ٹور پہ میں نہیں گیا. ٹور پہ جنیدہ صاحب گئے تھے، یہ سب پھر کھیلنے گئے تھے، میں نہیں گیا تھا اس پہ. اچھا. لیکن جب جیفری بائیکاٹ آئے، پھر اس کے بعد ریجنل اکیڈمی شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں ریاض اب پروفیشنل کرکٹ ہے. اچھا. پھر میں نے وہ جرنی کرکٹ. ایجوکیشن تو آپ کی پھر بیچ میں ہی رہ گئی ہوگی، تو کہاں تک ایجوکیشن آپ نے؟ نہیں میں نے گریجویٹ کیا الحمدللہ، لیکن بڑے مشکل سے کیا. اچھا. 10 تک پراپر ریگولر کیا. پھر میں اسلامیہ کالج چلا گیا الحمدللہ. وہ جو ابو کا وہ جو تھا، جو ڈریم تھا. لیکن یہ ایسے تھا کہ میں انڈر میٹرک کے فوراً بعد میں سری لنکا کا ٹور کیا ہے پاکستان کا، انڈر 19 کا. اس کے بعد میں فوراً. تو میں سلیکٹر کون تھے؟ عامر سہیل صاحب چیف سلیکٹر. یہ غالباً 2003 2001 توقیر دیا غالباً چیئرمین تھے. جی توقیر صاحب چیئرمین تھے. جب ہمیں این سی اے لایا گیا تو این سی اے کا افتتاح ہو رہا تھا اس ٹائم. اور اس ٹائم 2 ٹیمیں بن رہی تھی، ایک انڈر 19 سری لنکا جا رہی تھی، ایک پاکستان انڈر 21 ساؤتھ افریقہ جا رہی تھی. تو یہ کیسا ایک مومنٹ تھا کہ آپ کبھی باہر نہیں گئے اور آپ سلیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ. تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی تو آپ نے کوئی اسٹرگل کی ہوگی نا، اس کے پیچھے بھی کوئی سفر ہوگا. آپ اتنے پرومیننٹ ہوئے، ہائی لائٹ ہوئے کہ آپ سلیکٹ ہو گئے، وہ کس طرح ہوا ہے؟ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیے جو ہوتے نا پہلے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یار وہ کہتے تھے نا کوچ کے سامنے جاؤ تو اس کو سمجھ آ جاتی کہ یہ کرکٹر ہے. ہمارے یہ تھا کہ ہم پہ نیچرل وہ ٹیلنٹ تھا، ہمیں صرف بوسٹ اپ ملنا تھا، پالش کرنا تھا کہ یہ ایریا بتانا تھا کہ یہ کرنا. اس کے بعد میں وہی کہہ رہا ہوں، جب جیفری بھائی کارڈ آئے وہ اکیڈمی شروع کی، اس کے بعد پراپر ٹریننگ عاقب بھائی نے بتایا،
سوئنگ کیا ہوتا ہے, آؤٹ سوئنگ کیا ہوتا ہے, لیٹ سوئنگ کیا ہوتا ہے, اس پہ ورک شروع ہوا ہے. جب ہم ریجنل اکیڈمی میں گئے 3 مہینے اکیڈمی میں گزارے, پراپر کلاسز ہوتے تھے, مینٹل کو اسٹرانگ کرنا تھا, گراؤنڈ میں کیسے رہنا ہے, کیسے انرجی سیو کرنے, کہاں پہ کیا کرنا ہے. تو یہ 4-5 مہینے کی اس ٹائم اکیڈمی ہوتی تھی. تو اس پروسیس سے نا ہم نے بہت کچھ سیکھا. صحیح ہے. کیونکہ جب میرے جیسا بندہ تھا کہ کچھ بننا تھا, تو آپ یقین کریں کہ آپ آکے بھائی سے بھی پوچھیں گے نا, جب میں اس اکیڈمی سے ایز اے فاسٹ بالر سلیکٹ ہوا, کراچی میں فاسٹ بالر کا کیمپ لگا تھا. صحیح ہے. اس میں محمد زاہد صاحب تھے, یہ فیصل افریدی تھے, کاشف تھے, یہ سب بڑے بڑے بالر تھے. میں تھا, جنید زیادہ, ینگسٹر میں ہم اکٹھے گئے تھے. تو اس ٹائم میں یہ یو ٹیسٹ جو تھا, یہ اس ٹائم ہم نے خود دیا تھا. وہ جو آمنے سامنے بھاگتے ہیں نا, جو یو بولتے ہیں آج کل, اس کو اس ٹائم بولتے تھے بلیپ ٹیسٹ, آواز کے ساتھ بھاگنا. وہ بڑا ٹف دیا, لیکن میں چوتھے دن انفٹ ہو گیا تھا. میرا نی جو اب اینکل جو ہے ٹوسٹ ہو گیا تھا. اچھا. تو میں نے اس ٹائم آکے بھائی کو بولا تھا کہ میں 2 سال میں کر کے دکھاؤں گا. ایک ہوتا ہے نا گاؤں کا بچہ, گاؤں کا بچہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں 2 سال کر کے میں پاکستان دکھاؤں گا. اس ٹائم میں انڈر 19 پاکستان نہیں کھیلا تھا. اب یقین کریں اگلے سال میں فاٹا سے کھیلا ہوں. فاٹا میں نے ٹاپ کیا ہے. فاٹا میں نے ٹاپ کیا, اور مجھے عامر بھائی نے, جب میں آیا ٹرائل پہ, کیرل ٹرائل تھی, بارش ہوئی تھی, پنڈی آ گئے تھے, پنڈی اسٹیڈیم میں. جی میں نے صرف 4 بال کیے, مجھے عامر سہیل صاحب نے سلیکٹ کیا کہ یو آر دا رائٹ پرسن. تو پھر وہ 5 دن میں ٹیم اناؤنس نہیں ہو رہی تھی. 5 دن پہلے یہ ہوتا, میں وہی کہہ رہا ہوں, 30 لڑکے آتے تھے, پھر ٹیم اناؤنس ہوتی. اس ٹائم عامر بھائی نے, عامر سہیل صاحب نے فرسٹ ٹائم اسٹریٹ اوے 15 لوگ اناؤنس کیے سری لنکا کے لیے. اچھا. اس میں تھا. تو خیر, جب آپ پہلا ٹور کر رہے تھے, ظاہر ہے آپ کی کچھ نہ کچھ ارننگ تو شروع ہوئی. گھر والوں کو بھی کچھ حوصلہ ہوا کہ ہمارا لڑکا اگر اس نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے, اتنی اسٹرگل کی, اتنی محنت کی, اور اس کے اگینسٹ وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ارن کر رہا ہے, تو وہ لمحہ کیسا ہے, وہ ہمارے سے شیئر. دیکھیے وہ بھی ٹف تھا, لیکن پھر ابو کے نے, جیسے میں کہہ رہا ہوں, اس ٹائم ہمارے ڈائریکٹر اسپورٹس تھے KPK کے معزولہ صاحب. جی بڑا نام ہے. ہاں جی, ان کے نام فخر بھائی نے فون کیے ابو کو کہ یار یہ بچہ ٹیلنٹڈ ہے, اس کو کھیلنے دیں, یہ پڑھائی بھی ساتھ جاری رکھے گا, کرکٹ بھی بہت ضروری ہے, اس کو ایک شوق ہے, یہ کر سکتا ہے. تو پھر ان لوگوں نے فیملی کو راضی کر کے مجھے نا کرکٹ میں تھوڑا وہ بوسٹ اپ ملا. پشاور میں آیا, مجھے معزولہ صاحب نے ہاسٹل دیا, اس میں کرکٹ کھیلنا شروع کیا. پھر اتنے بڑے بڑے سٹار جو تھے, میں آپ کو نام گن کے دو, ارشد خان, وجاہت اللہ, فضل اکبر, ساجد شاہ, یہ میرے دونوں کنگ تھے. اور ان کو 8, آپ کو پتہ ہے, ہزار وکٹیں فرسٹ کلاس کی, ٹیسٹ کرکٹر ہے. فضل اکبر کا تو یہ ہمارے 2 ہاتھ ہو تو ان کا 1 ہاتھ بنتا تھا. اچھا, جب میں پہلے ڈیبیو کر کے, جو فرسٹ کلاس کی ڈیبیو میں کر رہا تھا پشاور سے, میں تو ریسٹ آف NWP سے کھیلا تھا 1-2 میچ. لیکن جب مجھے ارشد بھائی پشاور میں لے کے آئے تو شاہ جی کو ڈراپ کیا, شاہد شاہ کو ڈراپ کیا کہ یہ بچہ ہے فاٹا سے, اس کو ہم چیک کر رہے ہیں. شاہد شاہ بڑا لمبا عرصہ HBL کے لیے کھیلا ہے. سر جی گریٹ بالر, بہت زبردست. آئی تھنک میں تو کہوں گا انلکی تو نہیں کھیلا پاکستان, لیکن وہ سرپرائزنگ تھا میرے لیے. جتنے بھی کرکٹر میری نظروں سے گزرے, یا جن کے ساتھ ہمارا وقت گزرا, یا ہم جن کے ساتھ گزرے کھیلے, تو وہ ساجد شاہ واحد ایسے بالر تھے جو ہمارے لیے سرپرائزنگ ہوتا تھا کہ ساجد شاہ اتنے زیادہ, اور وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہوتا تھا. سر جی میں جب اس کے ہاتھ میں بال مجھے چیک کرتا تھا, میں نے کہا اس میں ہاتھ میں بال ہی نہیں ہے, فنگر لمبے, بڑے ہاتھ, بڑے ہاتھ, اور ایسے اسموتھ ایکشن, اسٹائلش, بڑے بال رکھتا تھا. بالکل ایسے. ان کو دیکھ کے بھی بڑا مزہ آتا تھا کہ یار میں کب ایسے شاہ جی کی طرح بال کروں گا. بالکل ایسے ہی. جب میں ان کی جگہ پہ آ گیا, ارشد بھائی نے اس کو ریسٹ کرے کہ یار ایک بچہ فاٹا سے ہے, اس کو کھلا دیتے. تو جب مجھے کھلایا, میں نے پہلے اننگ میں 6 آؤٹ کیے. اچھا. بیٹنگ بھی گیا 65 رنز کیے ہیں, 50 بھی پہلا ہوا ہے. اگلی اننگ میں پھر میں نے 4 آؤٹ کیے. تو پھر جا کے ارشد بھائی نے مجھے کہا نہیں آپ کھیلو پشاور, کیونکہ ینگ تھے, کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے, ایک ویژن تھا پاکستان کھیلنا ہے. تو اس کے بعد ارشد بھائی, وجاہت بھائی, یونس بھائی, ان لوگوں نے میرے ساتھ محنت کی. اور 15 سال میں پشاور سے کھیلا. پشاور کی ٹیم بڑی زبردست ہوتی تھی, بلکہ اس وقت تو NWFP ہوتی تھی. اگر NWFP ایک دفعہ بنی ہے 2000 میں, 2001 میں, کیونکہ سارے پروونس کے ایک ٹیم بنی تھی. NWFP پنجاب, سندھ اور بلوچستان, 4 صوبوں کی ٹیمیں بنی تھی. ODI ٹورنامنٹ ہوا تھا. جی وہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا. اس کے بعد مجھے پروموٹ کیا تھا فاٹا سے نا پشاور میں. پشاور اس ٹائم ڈویژن ٹیم ہوتی تھی. ڈویژن, ہاں اس ڈویژن پہ 2005-6 میں فرسٹ ٹائم ریجنز بن گئی ہیں. 2003 میں بنے تھے. آئی تھنک سو 2003 میں, کیونکہ میں انڈر 19 وغیرہ کھیلا تھا. مجھے یاد ہے ہم بھی تھے اس وقت جب سینئر ڈسٹرکٹ ہم لوگوں نے کھیلی 2003 میں.
تو اس وقت ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا سسٹم ہے. ایگزیکٹلی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا کہ ہوتا کیا ہے. اچھا اس وقت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اب دیکھیں ہمارے ساتھ ایک فیصل آباد ڈویژن ہوتی تھی, اس کی علیحدہ ٹیم ہوتی جو فرسٹ کلاس کھیل رہی ہوتی تھی. ہمارے پاس ٹیلنٹ اتنا ہوتا تھا. پھر سرگودا آ گئی, پھر میاں والی, قصور, جنگ, مطلب یہ 5-6 جو شہر تھے, یہ جب ایک ریجن بنتی تھی, مصباح الحق, حفیظ, فیصل افریدی, یہ سارے ہمارے نوید لطیف تھا. تو یہ مجھے یاد ہے بڑے اچھی, کیونکہ آئی واز دا پارٹ آف سینئر ڈسٹرکٹ ٹیم. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے پھر یہ ریجن سسٹم شروع ہوا تھا. اچھا ریاض بھائی, یہ انڈر 19 میں جب آپ نے پرفارم کیا, ظاہر ہے ایک بیس ہوتی ہے پاکستان کھیلنے کی. نارملی جو اچھا پرفارم کرتا ہے انڈر 19 میں, تو اس کے لیے پاکستان نیشنل ٹیم کے دروازے کھل جاتے. تو انڈر 19 میں جب آپ کی فائنل سلیکشن ہوئی اور آپ بڑے کوئک تھے, تو وہ کیسا, وہ ایکسائٹمنٹ لیول کیا تھی, آپ وہ لمحہ کیسا تھا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں ابھی آپ نے یاد کیا تو میں بالکل اس پہ 2001 اس میں چلا گیا کہ میں سلیکٹ ہوا اور ایک دم سے ابو آئے, گلے ملے, اور وہ آنکھوں میں آنسو امی ابو کے کہ یار ہمارا بیٹا سری لنکا جا رہا ہے. جس بچے نے کبھی پشاور سے آگے قدم نہیں رکھا, وہ انٹرنیشنل ٹور پہ, نہ مجھے پاسپورٹ کا پتہ, نہ مجھے فارم پہ, نہ ڈومیسائل, نتھنگ کہ یہ ہوتا کیا ہے. اچھا, وہ تو سارا پی سی بی کا پروسیس تھا. میں تو یہی کہوں گا کہ میرا پہلا پاسپورٹ تھا وہ بھی پی سی بی نے بنایا. اچھا, اور میں نے 2 سال کے بعد پاسپورٹ دیکھا تھا اپنا. صحیح ہے. پی سی بی کے وہ مقصود بھائی صاحب پڑے ہوتے تھے اور ویزے لگتے تھے. ہم پہلا ٹور جب میں نے کیا شری لنکا کا, اس ٹائم شری لنکا کا کیپٹن معروف تھے, فہد. ہاں جی جی, وہ آل راؤنڈر تھے بڑے اچھے. جی بالکل وہ تھے. ہم نے پہلے 3 ڈے کھیلا, 3 ڈے میں نے ٹاپ کیا, 19 آؤٹ کیا. میرا نام آ کے اسٹیبل ہو گیا کہ ریاض افریدی ہے تگڑا. میں 1-2 چھکے بھی مار لیتا تھا, یہ چھکے میں ڈرتا نہیں تھا بیٹنگ میں. اس کے بعد ہماری سیریز ہوئی ہیں شری لنکا کے ساتھ 1 ڈے, پھر میں نے 19 آؤٹ کیے. شفیق پاپا یہ سارا کچھ آبزرو کر رہے تھے. میں نے پہلے 1 ڈے میں نا 1 آؤٹ کیا, تو ارلی مارننگ شفیق پاپا نے مجھے میسج کیا اور مجھے بلایا. میں آیا, وہ بیچ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تاج سمندرا آپ کو پتہ ہے کولمبو کا ہے, بڑا مشہور. تو مجھے بلایا کہ ریاض کیا کرو, 1 آؤٹ کیا. تو میں وہی گاؤں والا ٹپیکل لنڈی کوتل والا, میں نے کہا یار سر مجھے بتایا گیا کہ لوگ تو کراچی اور لاہور کا دیکھتے ہیں, میں کہاں. کہتے پورا بورڈ آپ کو دیکھ رہا ہے, یو آر دا بیسٹ بالر. اب ان کو پتا تھا کہ ریاض کے وہ جو تھا جو 3 ڈے میں کیا تو 1 ڈے میں کیسے نہیں کر سکتے. میں نے کہا اچھا سر ہم بچے تھے. میں کہا اچھا سر آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو. میں کہا سر اگلے میچ میں 5 آؤٹ کروں گا. کہتے ڈن. اب یقین کہ عاقب بھائی سے پوچھیے, ڈاکٹر سہیل سے پوچھیے, سلطان رانا سے پوچھیے, شفیق پاپا سے, میں نے ہر میچ میں کہہ کے 5 آؤٹ کیے. اور میں جب 5 ون ڈے کھیلا میرے 19 آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد مجھے فوراً سلیکٹ کیا پاکستان اے میں 2002 میں. اچھا, کینیا. یس, آج کل یوٹیوب پہ ابھی بھی میرے گوتم گمبھیر اور اس والی ویڈیوز چل رہی ہیں. بالکل. تو مجھے فرسٹ ٹائم پاکستان اے میں چانس ملا کہ بھائی کوچ سلطان رانا مینیجر, وہی ڈاکٹر سہیل ساتھ. تو ہم اس جرنی کے ساتھ گئے. انڈیا خلاف میں 4 ڈے میچ کھیلا, ادھر میں نے 5 آؤٹ کی. اچھا, پھر مجھے 1 ڈے نہیں کھیلا, پہلا ٹرائی نیشنل سیریز تھا کینیا, انڈیا اور پاکستان. پھر مجھے نا کینیا خلاف 1 ڈے کھلایا. 1 ڈے میں 3 آؤٹ کیے نیروبی میں. مصباح کیپٹن تھے. جی نیروبی جم خانہ. مصباح بھائی کیپٹن تھے, میں 8ویں نمبر پہ 9 نمبر پہ. ہمیں چاہیے تھا 125 سم تھنگ چاہیے تھا. آپ یقین کریے وہ ریکارڈ نکالے 30-31 بالوں میں 85 کیا ادھر نیروبی میں. لوگوں نے شور مچایا کہ شاہد افریدی کا ریکارڈ توڑ دیا. اس ٹائم کوئی میڈیا, سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا, لیکن میں اس سوجی تھا ایک, اس کا مارٹن سوجی تھا, اس نے مجھے فل ٹاس پہ بولڈ کیا. ٹونی سوجی تھا. سارے یہ 2 بھائی کھیلتے تھے کینیا, کیونکہ میں ایسے پروفیشنل 4-5 سال کھیلا ہوں وہاں پہ. مارٹن سوجی تھا, ٹونی سوجی تھا, اسپن کرتا تھا. وہ تھا ان کا, سوجی نہیں تھا, وہ ایک اور بالر تھا, نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن وہ فکسنگ میں بعد میں نا وہ ٹیم سے وہ باہر نکل گیا. لیکن اس نے جب میں 30 بال پہ کر گیا تھا 85, میں بڑے چھکے. مصباح بڑے خوش تھا کہ یار ریاض آیا آخر میں مار رہے چھکے. تو مصباح بھائی میرے ساتھ 9 اسٹرائک پہ تھے. آپ اسے پوچھ بھی سکتے کہ اس کی جو اننگز تھی. اور مزے کی بات ہے مدثر بھائی جو تھے کینیا نیشنل اکیڈمی کے وہ تھے, ہیڈ تھے کینیا میں, یہ 2001-2 میں. تو جب میں نے اسکور کیا میں تھی, اس کے بعد میرا نام بوسٹ اپ ہو گیا. شاہد کا بھائی آ گیا. میں شاہد افریدی تو کراچی کا, میں لنڈی کو کوئی تعلق نہیں شاید افریدی, لیکن افریدی قبیلے لوگوں کو تو نہیں پتا تھا اس نے کہ اب قبیلے کتنے افریدی کے 8 قبیلے ہیں یا ایک فیملی سے ہیں. لیکن افریدی لقب تھا
کیونکہ شاہد بھائی نے اتنا نام دیا تھا فاسٹر سیج اور اسی گراؤنڈ میں کیا اسی نیروبی جم خانے میں 96 تو 97 جب پر وہاں سے نام ہے میں سیدھا فوراً یہاں پہ آؤں ایشیا کپ کھیلنے. اچھا وہاں پہ انڈر اینڈ اس ٹائم عرفان پٹھان فرسٹ ٹائم آئے تھے یہاں بڑا اچھا ان کا شارپ ان سوئنگ ہوتا تھا, بڑا میچز کھیلے یہاں پہ, بڑا اچھی جرنی تھی, بیٹنگ بھی کرتے تھے آؤٹ بھی کرتے تھے. تو پھر میں نے پیچھے نہیں دیکھا. اس کے بعد مجھے فوراً بلایا پاکستان کے لیے. ٹرائی نیشن سیریز ہو رہی تھی وہاں پہ, شری لنکا, زمبابوے اور پاکستان. میں نے کیمپ کیا, مجھے نہیں کھلایا, میں چلا گیا ڈومیسٹک میں نے آؤٹ کیے ڈومیسٹک میں 9 میچوں میں 72 آؤٹ کیے. مجھے پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی ملا. پھر میں نے لاہور کے خلاف میچ کھیلا پشاور میں نے پہلے ان میں 7 آؤٹ کیے, دوسرے ان میں 6 آؤٹ کیے. پھر جا کے مجھے یہاں پہ ٹیسٹ سیریز ہو رہی تھی شری لنکا کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر مجھے بلایا گیا کہ جی آپ ٹیسٹ اسکواڈ میں آ کے. تو ٹیسٹ کھیلنے کا جو ایکسپیرینس تھا, چلیں اب اس کی طرف چلتے ہیں کہ جو ٹیسٹ کا آپ کا ڈیبیو تھا اور آپ کو کال کی گئی. ظاہر ہے کسی بھی کرکٹر کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر اگر وہ اسٹرگل کرتا ہے 12-15 سال 16 سال 18 سال, تو اس کا جو آخری اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک کی نمائندگی کروں. یہی اہم تھا. وہ کیسا ایک آپ ایکسائٹمنٹ لیول کیا تھا؟ سر میں آپ کو بتاؤں نا, دیکھیں جب پاکستان کھیلنا ظاہر ڈریم ہے. جیسے پشاور میں جب کھیل رہا تھا نا, ایک تو یہ تھا کہ ہوتا ہے نا جب ینگسٹر ہوتا ہے, مجھے ون ڈے نہیں کھلایا, کیمپ میں تھا, غصہ بھی تھا, میں نے کچھ بننا بھی تھا, کیمپ میں بھی گیا تھا, واپس آیا تو میں ارشد بھائی تھے, وجو بھائی تھے لاہور کے ساتھ میں تھا, وجو بھائی کیپٹن تھے. تو جب میں نے 7 آؤٹ کے سبھی اظہر کوچ تھے اس ٹائم پشاور کے 2004, تو میں نے 7 آؤٹ کے, میں سوچ رہا تھا ٹیمیں بن رہی تھی کہ ٹیسٹ سیریز میں کیمپ لگے گا یہ وہ. تو میں نے جب 6 آؤٹ کیے, مجھے نا سبھی اظہر صاحب نے بلایا کہ باہر آؤ. میں باہر نکلا ہوں, میں جی سر کہتے ہیں آپ کال آئی ہے آپ کے پیچھے, ٹیسٹ اسکواڈ میں ہو 15 میں. سرپرائزنگ تھا بھائی, سرپرائز میں مذاق کر, کہتے مذاق نہیں یہ آ گیا. میں نے وہ وجاہت بھائی کو بلایا, میں کہ مجھے بھائی اس طرح یہ پوچھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ جسٹ 18 ایئرز اولڈ تھا اس ٹائم, لیکن میں بڑی ٹیم کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو وہ جو پوچھا کہتے ہیں یس. میں نے کہا میں کیسے جاؤں گا. میں آپ بلیو کریں نا, میں وائٹ کٹ میں آیا ہوں لاہور, جس میچ میں میں کھیل رہا تھا وہی کٹ پہن کے میں آیا ہوں پشاور ادھر لاہور, یہ پی سی ہوٹل. اچھا, ڈائیو کا ٹکٹ مجھے وجو بھائی نے کرایا. مجھے اس ٹائم نہیں ڈائیو شروع ہوئی, بالکل مجھے پتہ ہی نہیں تھا. گاڑی میں بٹھایا, مجھے ڈائیو بھیجا, لاہور فلانے اڈے پہ اترنا ہے, یہ کلمہ چوک پہ ڈائیو کا نیا نیا بنا ہوا تھا, بالکل ایسے. وہاں سے مجھے پھر پی سی ہوٹل. اور آپ یقین کریں جب میں پی سی ہوٹل میں آیا, یہ بڑا سین تھا دیکھنے والا. لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کون آ گیا, یہ کپڑے, یہ ٹراؤزر وائٹ, سلائڈیں. کپتان کو پتا تھا جو آپ کا اس وقت کپتان تھا جس کی کپتانی میں آپ ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے, تو کپتان کو پتا تھا کہ ریاض افریدی ہماری طرف سے ہی کھیلے گا؟ جی کیپٹن انزی بھائی تھے. انزی بھائی تھے. اب میں وہی تو کہنا, جب میں آیا اس طرح روزے تھے, میں آیا ہوں لیٹ, میں 4 بجے پہنچا تھا صبح سحری کے ٹائم. تو میں نے ریسیپشن پہ بات کی کہ میں ریاض افریدی. تو مجھے عجیب سا دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا, مطلب کوئی ماڈرن بندہ آئے گا جیکٹ ویکٹ پہن کے نارملی جو. تو میرے پاس کیا تھا, ایک بیگ تھا, شولڈر بیگ تھا, 1-2 جوتے تھے پرانے, کٹ بیگ نہیں تھا, پیڈ شیڈ کچھ نہیں تھا. کدھر تھے بھائی, صرف اسپائکس. میں کہتا ہوں وہی میچ والے وائٹ کٹ میں آیا تھا میں, اور ایک وہ پشاور کا ٹریک سوٹ تھا, لیکن وہ نکالنے کی وہ نہیں تھی کہ پہنچنا تھا, بلائیں کیمپ لگ رہا ہے. تو میں نے صرف ادھر بات کی, میں یونس بھائی کا روم کون سا. تو میں اس کے روم میں گیا ہوں, مجھے دیکھا, یونس بھائی سے ملا کے مبارکباد دی. مجھے کہتا ہے اپنے روم میں جاؤ, پورا کٹ پڑا ہوا ہے آپ کا. اچھا, پاکستان کا. ٹھیک ہے. اب یقین کرے وہ لمحہ جو تھا میرے لیے, جب میں نے روم کھولا اور دیکھا نا, ٹریک سوٹ بیگ, ایک خواہش تھی نا, ڈریم تھا کہ اسٹار لگانا ہے. اب یقین کرے فریش فروش ہو کے جب میں نے کپڑے پہنے نا, تو ایک باڈی پہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ ریلائز ہوتا ہے کہ یار یس میں نے اچیو کر دیا, یہ بڑی بات. لیکن کیا وجہ بنی ریاض بھائی کہ آپ ایک ٹیسٹ تک ہی محدود رہے, اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیے شاہنواز بھائی, یہ تو اس ٹائم کے سلیکٹر بتا سکتے ہیں, یہ جو سلیکٹر تھے. کون تھے اس وقت سلیکٹر؟ اس ٹائم شمو بھائی تھے, احتشام الدین صاحب. احتشام الدین, ہاں, اور ابھی ریممبر نہیں آ رہا کون, لیکن وہ اس لیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے پی ٹی سی ایل کے کوچ تھے. لیکن وہ بہتر بتا سکتے. میرا جو تھا کام تھا, میں پاکستان کے لیے سر ایک پلیئر کو آپ نے سرپرائزنگلی پاکستان کھلایا. جی. تو کیا ایک ٹیسٹ کھلا کے انہوں نے کیا یاسر علی کی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ایگزامپل سیٹ کر دی؟ کیونکہ یاسر علی یاد ہوگا ایک فاسٹ بالر تھا وہ میرے ساتھ. میں وہی بات کروں یاسر کی, آپ کی یاد کے, جو میں نے ابھی بتایا کہ 2 ٹیمیں بنی تھی, ایک انڈر 19 کی شری لنکا, ایک ساؤتھ افریقہ. یاسر بڑا تھا ایج میں ہم سے, 1 سال آدھا بڑا تھا,
اس کو ڈالا تھا پاکستانی ٹیم میں, وہ ساؤتھ افریقہ کا ٹور کر کے آیا تھا, شری لنکا گئے تھے, وہ مجھ سے پہلے ٹیسٹ کھیل گیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, وہ آپ سے پہلے ٹیسٹ کھیل گیا تھا اور پہلا اور بالر ہے, بہت اچھا بالر, پہلا اور آخری ٹیسٹ میچ کھیلا ہے. لیکن میں اپنی بتا دوں, دیکھو میرا جو تھا نا, میں ابھی بھی پراؤڈ کر رہا ہوں اپنے آپ پہ. اس ٹائم جس ٹیم میں کھیلا ہوں بہت بڑی ٹیم تھی, میں اس کے بتا رہا ہوں, شعیب اختر پیک ٹائم پہ, محمد سامی پیک ٹائم, عمر گل پیک ٹائم, شبیر احمد پیک ٹائم, اراؤنڈز میں ہمارے پاس کون تھے, اجو بھائی پیک ٹائم, شاہد افریدی پیک ٹائم, اظہر محمود پیک ٹائم. کمپٹیشن بہت تھا. میں بہت لکی تھا. بیٹسمین میں انزی بھائی, محمد یوسف, یونس خان, مصباح بھائی, کامی بھائی, یہ سارے, یاسر حمید. مطلب ایک بڑے لاٹ میں ایک بچے کو آنا ایک دم سے تو ڈریم ہی ہوگا نا, تو وہ دیکھا کہ میں سپنا دیکھ رہا ہوں. لیکن میں لکی تھا اس کے بیچ میں پھر کراچی کی گرمی میں ٹیسٹ کھیلنا اور اس کے بعد 2 بڑے وکٹیں لینا, یہ میرے لیے بہت آنر کی بات. پھر مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ہم تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم ایک ٹورنامنٹ کھیلنے گئے ICL. اس کی طرح میں آتا ہوں کہ ICL کے تو پورا ایک چیپٹر ہے, مطلب یس اس کے اوپر تو میں آتا ہوں. تو میں صرف یہ ایکچولی آپ سے اس ٹاپک پہ میں یہ آپ سے آخری پوچھ رہا ہوں اس کویشچن کہ جب آپ پاکستان کھیل گئے, انزی بھائی تھی, اس وقت کمپٹیشن بہت زیادہ تھا. محمد زاہد تھا, پھر شاہد نذیر تھا, پھر اس کے بعد اظہر محمود تھا, پھر عبد الرزاق تھا, شعیب اختر تھا, وقار یونس تھا, وسیم اکرم تھا, وسیم اکرم تھا, ٹھیک ہے, وہ وسیم اکرم تو خیر وہ اپنی مرضی سے کھیلتا تھا, کنگ تھا بھائی, کنگ تو وہ کر سکتا تھا. تو اس کے دوران کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس ایرا میں آپ نہ ہوتے, تھوڑا مطلب اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا وہ کتنا مشکل تھا, اور یقین تھا آخری ٹائم تک کہ یار میں ان پلیئرز کے ہوتے ہوئے ایز اے فاسٹ بالر پاکستان کو پریزنٹ کر رہا ہوں. دیکھیے جس رات مجھے نا, میں پہلے ٹیسٹ میں نہیں کھیلا, فیصلہ آباد تھا, رانا بھائی, رانا نویز اور میں باہر 12 مین تھے, محمد سامی, شعیب اختر صاحب کھیل رہے تھے, اور جو سنگاکارا اور جے سوریا اور 280 سمتھنگ, ہاں بڑے بڑے اسکور کیے تھے نا, بڑے پلیئر تھے. تو جب سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے ہم کراچی گئے اور جب میٹنگ ہوئی صبح میچ, اور انزی بھائی نے جب مجھے کہا کہ آپ کھیل رہے ہو, اب یقین 30 سیکنڈ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بول رہے ہیں. اچھا میں کھیل رہا ہوں, مطلب اس رات محمد خلیل کو بھی بلایا تھا, کبا فاسٹ بالر, شعیب بھائی تھے, سمی بھائی تھے, سب تھے, اور اس نے مجھے ایک دم سے کہ افریدی آپ کھیل رہے ہو کر, کیونکہ اس نے مجھے پوچھا نا, سب سے بالر سے پوچھ رہے تھے کہ یہ شریلا, یہ سنگا اپنا جے سوریا کے لیے فیلڈ ہے, وہ ایکچولی بیک فٹ پہ نا کٹ مارتا تھا, وہ بڑا اسٹرانگ تھا, وہاں وہ کٹ شاٹ بڑا اسٹرانگ تھا, تھرڈ مین اور پوائنٹ کے اوپر سے مارتا تھا, وہ مارتا ہی تھا. اور میں لکی یہ تھا کہ میرا ہوتا تھا لیٹ سوئنگ, بال پڑ کے اندر آتا تھا, تو وہ کٹ تو اس کو لگا ہی نہیں تھا. تو مجھے بتا کہ یس افریدی, باب پلمر نے بولا کہ آپ بتاؤ کیا فیلڈ رکھو گے, سپوز اگر آپ کل کھیل رہے ہو. تو میں نے کہا میں پوائنٹ باہر ہی نہیں کروں گا. صحیح ہے. کہتا ہاؤ از پاسبل, وہ مارتا ہی یہی ہے. تو میں ایک لاجک اس ٹائم جو سمجھ آ رہی تھی, تھوڑی بہت اس ٹائم انگلش سمجھ آ رہی تھی, تو میں نے بولا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میرا ہوتا ہے لیٹ سوئنگ, میں اس کو آف اسٹمپ کوریڈور, آف اسٹمپ وکٹ پہ رکھوں گا, پڑھ کے میرا بال اندر آئے گا. وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں روم دوں اور ادھر مارے, نو وے. میں شارٹ سیلی لوں گا, اگر یہاں سے وہ فلیکس بھی تگڑا تھا, کبا تو تھا, وہ ڈیپ اسکوائر لے لوں گا. دس از مائی فیلڈ, اور بڑی بہترین اور میں ٹرمن بھی نہیں لوں گا. اور آپ کی بڑی یادگار پرفارمنس تھی انڈیا کے خلاف, جہاں پہ آپ نے موسٹلی جو آؤٹ کیے تھے وہ باؤنسرز پہ کیے تھے, مطلب آپ تیز تھے, ٹھیک ٹھاک تیز تھے. سر میرا جو وہاں پہ اس ٹائم اسپیڈ چیک کیا تھا, فاسٹسٹ بال تھا 148, ایوریج 138, 42, اس طرح تھا اس ٹائم اسپیڈ کا جو آگے پیچھے ہوتا تھا. بالکل مجھے یاد ہے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں, جب میں نے پھر وکٹ لیے سنگاکارا کی, اور بڑا پلیئر تھا, بہت بڑا پلیئر تھا سنگاکارا, بہت بڑا یار, ایسا پلیئر تھا کہ مجھے بھی خوشی ہوتی تھی کہ میں اس کو بال کروں, مزہ آتا تھا. اور اس طرح کے پلیئر کو آؤٹ کرنا ڈیبیو ٹیسٹ کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے پہلا ٹیسٹ آپ کھیل رہے ہیں تو ویسے ہی آپ کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر آپ پاکستان کی طرف سے کھیل رہے ہیں, چاہے آپ جتنی بھی ڈومیسٹک کھیلیں, چاہے جتنی بھی فرسٹ کلاس آپ کھیلیں, لیکن جو انٹرنیشنل کرکٹ کا پریشر ہے اس کو ہینڈل کرنا ہی ایک چیلنج ہوتا ہے اس وقت. بہت بہت دیکھے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں, میں تو سرپرائز یہ تھا کہ اتنے بڑے پلیئرس کے انڈر میں آیا ہوں, یہ میرے لیے سرپرائز تھا. پھر میچ کی ایک دم سے این ہونا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کو پتا تھا اس ٹائم تو سارے کنگ ہی کھیل رہے ہوتے تھے. ریاض بھائی پھر اس کے بعد ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے, یہ IPL سے پہلے ICL, رائٹ, ٹھیک ہے, آپ لاہور مانگی کی, لاہور بادشاہ غالباً آپ لاہور بادشاہ کی تھی. تو
وہ کیا ایک وے آف سلیکشن کا کرائٹیریا کیا تھا؟ وہ ایونٹ آپ نے کیسے کھیلا؟ اور اس میں تو بہت زیادہ کنٹروورسیز کریٹ ہوئیں فکسنگ کے حوالے سے. رزاق کسی اور کی طرف سے کھیل رہا تھا، آپ لوگوں کے اوپر بین بھی لگایا پھر. جی اسی پہ میں آتا ہوں، تھوڑا سا میں اس میں ڈسکس کروں نا کہ میں کیسے گیا آئی سی ایل میں. میں جب ٹیسٹ ٹیم سے باہر ہو گیا، میں پاکستان ٹاپ کیا 72 آؤٹ کیے. میں جب انگلینڈ سے لیگ کھیلنے کے بعد آیا تو مجھے شین پرابلم ہو گئی تھی، مائنر فریکچر ہو گیا. تو میں اس ٹائم پیٹینگولر کی فرسٹ ٹائم ٹیم بنی ہوئی تھی، اس میں مجھے نہیں ڈالا گیا تھا. اس کو یہ نہیں پتا، یونس بھائی کو یہ نہیں پتا کہ ریاض انفٹ ہے اچھا یا فٹ ہو گئے ہیں. جب اس نے مجھے بلایا کہ ریاض تجھے کیا ہوا، میں نے کہا یونس بھائی 2 مہینے پہلے میں انفٹ تھا انگلینڈ میں، اب میں فٹ ہو کے ہوں. حالانکہ میں اس ٹائم پشاور جمخانہ میں سائڈ میچ بھی کھیلا تھا، میں ہیٹرک کر گیا تھا. لیکن اس ٹائم یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ٹیم بن گئی تھی، پی سی بی میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے، تو میں فری تھا. اس سے پہلے ایک پارٹ ہوا تھا آئی سی ایل کا، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شبیر بھائی، رزاق بھائی، سب 4-5 ٹیمیں اس ٹائم میں. تو میں نے معین بھائی کو ریکویسٹ کی کہ معین بھائی پی آئی اے کی ٹیم سے مجھے 2 میچ کھلا دیں، بڑی ٹیم، کیونکہ میرے پیک ٹائم تھا نا. ٹیسٹ کھیلا ہوا تو کوئی آپ کو انکار نہیں کر سکتا. اور میں ینگ تھا، انڈر 19 تھا اس ٹائم، 19 سال کی تھا، 18-19 سال کا تھا. تو مجھے معین بھائی کا جب میں نے میسج کیا، مجھے رات کو فون آیا کہ وائی ناٹ یو پلے آئی سی ایل. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جو انڈین لیگ ہے. کون ہے جی؟ انزی بھائی کیپٹن ہے، فلانا ہے، یوسف بھائی ہے، سارے ہے. اب میں سب میں ینگ، رانا بھائی کہہ رہے، رزاق بھائی کہہ رہے، سارے پلیئرز کہہ رہے تھے، عمران فرحت، حسن رضا، توفیق عمر. مطلب وہ جو لاٹ تھا ٹیسٹ کا، تو مجھے تو 1000 اس میں بھی نہیں تھا کہ مجھے بین کرایا گیا، مجھے بین ہو جاؤں گا. ارشد بھائی تھے، ارشد خان تھے. جب میں نے سائن کیا ادھر لاہور میں، سائن کیا، سائن کے بعد ہم ملے بھی ہیں، بورڈ کے ممبر سے بھی ملے، سائن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تو میں تو بڑا خوش تھا یہ کہ ینگسٹر کے لیے انڈین جانا اور اتنے بڑی ٹیم کے ساتھ. جب میں ادھر گیا ہوں، ٹورنامنٹ شروع، بیچ میں پتا چلا کہ جی جو لڑکے گئے آئی سی ایل سارے بین. ہاں بالکل ایسے ہوا تھا. اسپیشلی میں کہوں گا جو میرا کیریئر تھا اس ٹائم پیک پہ نا، اس ٹائم سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ آپ کا غلط تھا؟ بالکل غلط تھا، کیونکہ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ میں اتنا ڈاؤن جاؤں گا. کیونکہ 3 سال کا بین لگنا بہت بڑی بات تھی میرے جیسے پلیئر کے لیے، پیک پہ. کیونکہ پیک ٹائم پہ تھا، میں ٹیسٹ کھیلا تھا اور میرا ایک نام بنا ہوا تھا اور میں اور لمبی کرکٹ کھیل سکتا تھا. جب 3 سال میں بین ہو گیا تو وہ جو کرکٹ میں فٹنس، گراؤنڈ فٹنس، وہ جو چیزیں تھی وہ سارے ختم ہونے شروع. لیکن اگر صرف آپ لوگوں پہ بین لگا، لیکن بہت سارے ایسے پلیئرز بھی اس وقت تھے جن کے اوپر بین لگا تھا، وہ آپ کے ساتھ ہی سارے کھیل رہے تھے، لیکن ان کا بین جو ہے وہ بعد میں ختم بھی ہو گیا تھا. لیکن میں واحد پلیئر تھا کہ مجھے جو اس ٹائم لوگوں نے بتایا، بڑوں نے بتایا کہ آپ ایسے پلیئر تھے کہ پاکستان کی ضرورت تھی، پاکستان کی ضرورت تھی آپ کو کھلانا، آپ وہاں کیوں گئے؟ اب میں اس ٹائم یہ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں کہ میں کیا جواب دوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو کھیل گیا تھا آلریڈی. اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ کھیلوں گا، یہ آئی سی سی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، بی سی سی آئی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، ایک پرائیویٹ لیگ ہے، آئی سی سی سے وہ پروو بھی نہیں تھا. لیکن یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا جب ہم بہن ہوئے، پھر پاتے کی. ریاض بھائی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ بلائنڈلی چلے گئے ویسے وہاں پہ کھیلنے کے لیے؟ ایک بات ہے نا، جب بڑے اتنے سارے کرنٹ پلیئر کھیل رہے، انجی بھائی جیسے بڑا پلیئر، رزاق بھائی ہوئے، توفیق بھائی، یہ سب پیک ٹائم پہ تھے نا. تو جب مجھے آفر آئی تو میں، کیونکہ ادھر ڈومیسٹک نہیں کھیل رہا تھا، میں فری تھا، تو میں نے کہا وائی ناٹ جسٹ ون دا لیگ ہے، اور وہ بھی انڈیا میں، جو ون آف دا بیسٹ کرکٹ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ جو میری مسٹیک تھی وہاں چلنے کے لیے، اس کے بعد 3 سال باقی آپ والی بات ہی سب سے بین ہٹ گیا، مجھ سے نہیں ہٹا. تو بات تو یہی ہے نا کہ کیا ایسی ریزنز تھی کہ ریاض آفریدی کے اوپر بین نہیں، جبکہ آپ کو اس وقت پاکستان میں کھیلنا چاہیے تھا، آپ پاکستان کو اور زیادہ بھی سرو کر سکتے تھے. اور جبکہ وہ لیگ بھی، اتنی انفارمیشن تو ریاض بھائی ہوتی ہے نا کہ یار یہ لیگ جو ہے یہ آئی سی سی سے اپروو نہیں ہے. نہیں، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں تھی سیریسلی. تو یہ تو پھر آپ کی تو غلطی نہیں، یہ تو. لیکن دیکھو نا، غلطی نہیں تھی، لیکن میں کھیل گیا. جب میں کھیل گیا، واپس آیا، جب بین لگا، پھر جا کے سمجھ آئی کہ از اے ناٹ اے پراپر لیگ. آفیشیل لیگ از نتھنگ، از اے پرائیویٹ لیگ. تو پھر ہوتا ہے نا کہ افسوس ہو گیا کہ یار میں تو 3 سال بین ہو گیا. لیکن مزے کی بات 3 سال کے بعد جب میں واپس آیا، میں آخری میچ پشاور سے کھیل گیا، پنڈی کے خلاف.
آپ یقین کریں ریکارڈ نکالے میں نے 10 آؤٹ کیا آخری میچ میں، پھر 3 سال کے بعد، اور اس کے بعد 3 سال نکال کے دیکھے میں نے ٹاپ کیا پاکستان، ٹاپ 3 میں میں بھی دوبارہ آپ کو موقع نہیں دیا گیا ٹاپ 3 میں میں ٹاپ، دیکھیے اس ٹائم سلیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، لیکن میری اس ٹائم باڈی شیپ وہ نہیں تھی جو میں پہلے تھی. ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی تھی اس وقت. ڈیفینیٹلی ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ بین ہوتا ہے 3 سال کے لیے، اور ایسی چیز میں جو اس لیگ میں بعد میں باتیں بھی شروع ہوگی کہ بہت کنٹروورشل میچ فکسنگ، یہ تو بہت ساری چیزیں تھیں، اور ایسے بھی تھے آپ لوگ ایسے پلیئر تھے جن کو وہ جو کانٹریکٹ کے پیسے بھی نہیں ملے تھے، پیسے کوئی نہیں ملے، اور یہ چیزیں ایسی تھی کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں تھا کہ اس میں یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں، اور ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے میڈیا پہ دیکھا نا، میڈیا پہ دیکھا، چیزیں دیکھی، سامنے دیکھا. دیکھیں جس پلیئرس کے ساتھ میں کھیلا وہ میں نے نہیں دیکھے، نہ ہماری ٹیم میں کوئی ایسا تھا کیونکہ سارے پروفیشنل تھے، ایون ہمارے آفیشیل بھی ٹیسٹ پلیئر تھے. ہم تو ایک جسٹ کرکٹ کھیلنے گئے تھے، ایک نئی چیز آئی تھی، آئی پی ایل کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. آئی پی ایل تو شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ان کو دیکھ کے آئی پی ایل شروع ہو گئی. یہ پہلے تو آئی سی ایل شروع ہوا تھا، آئی سی ایل کے بعد جب یہ آئی سی سی اپروو نہیں تھی اس کے بعد پھر آئی پی ایل شروع ہوئی ہے. تو میں 2008 میں میں یہی کہہ رہا ہوں جو میرا کرکٹ کیریئر تھا اس وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوا. تو وائی ناٹ ادرس، وائی اونلی ریاض آفریدی؟ یہی تو کوشچن ہے. اس میں کوئی ایسے ایلیمنٹس، کوئی ایسے عناصر تو ہوں گے نا. دیکھیں اب اگر آپ نے معین خان، اگر وہ ہیڈ تھے، وہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا، ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ، تو ان کو تو مطلب آپ کے لیے فائٹ کرنی چاہیے تھی اس وقت کہ یار اگر باقی پلیئرس کے اوپر بین اٹھ گیا ہے تو ریاض آفریدی کے اوپر بین کیوں نہیں اٹھا؟ سب کو پیسے مل گئے، بہت سارے پلیئرس کو نہیں بھی ملے، تو آپ کو آپ کا جو رائٹ ہے، جو آپ کے پیسے تھے وہ کیوں نہیں ملے، کدھر گئے؟ یہ تو کوشچنز ہیں. دیکھو میں شاہنواز بھی جو بات ہے نا کہ ایک نہ اس ٹائم پتہ چلا کہ کیوں کیا ہوا، نہ ابھی تک مجھے پتہ چلا کہ کیوں ہوا، ابھی تک وہی کویسچن پارٹ ہے. لیکن وہ جو میرا کیریئر تھا مجھے صرف اتنا آبزرو ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا کیریئر بہت ڈاؤن. اچھا ریاض بھائی، کسی میچ میں آئی سی ایل کے آپ کو لگا یار کہ یار یہ جو میچ ہے، جو مطلب اس میچ میں فکسنگ کا ایلیمنٹ، یا آپ کو آپ ایز اے پلیئر کھیل لیتے کہ آپ کو لگا ہو کہ یار یہ اس طرح کا کوئی سین ہے؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک مجھے نہیں پتا تھا، لوگوں نے کافی باتیں کی. اچھا نو وے، کیونکہ میں جس پلیئر کو جانتا ہوں، میرے بڑے ہیں، میرے سینئر ہیں، سب سنسیئر کے لیے کرکٹ کے لیے ایک نام تھا ہمارا پاکستان کا کہ پاکستان سے آئے ہوئے، پاکستان کا نام ہے، اور نہ ہم کبھی ذہن میں بھی یہ تھا کہ ایسے کچھ ہو سکتا ہے. ابھی تک میں کہہ رہا ہوں جب میں جتنے میچ کھیلا ہوں آئی سی ایل کے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی اب مجھے آبزرو ہوا کہ ایسے کچھ ہوا ہے، نو. لیکن جب ہم وہاں سے آئے تو میڈیا کے تھرو جو بین ہوا ایسی، پھر باتیں آہستہ آہستہ نکلنی شروع ہو گئی کہ یہ لیگ تو ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی. مجھے تو بعد میں کوئی 5 مہینے بعد پتہ چلا کہ یہ تو آئی سی سی سے اپروول ہی نہیں تھی. تو وہ پیسوں کا بھی نہیں آپ کو پتہ چلا؟ اور ہیوج اماؤنٹ، مطلب کروڑوں میں تھی، کروڑوں میں تھی، اور آپ کو وہ پیسے ملے ہی نہیں. آج کل اگر وہ اماؤنٹ، وہ کانٹریکٹ لگا دینا تو بھائی بہت پیسے تھے، اگر 30-40 کروڑ کے حساب سے لگا سکتے اس ٹائم اتنا تھے. لیکن بات یہ وہی تھا نا کہ ہمارے بیک اپ پہ بتانے والا کوئی نہیں تھا. تو ظاہر ہے جب آپ پاکستان کھیلنے ٹیسٹ کرکٹر ہیں تو آپ کو تو دنیا کی کوئی بھی جو لیگ کرکٹ ہوتی تھی آفر سی آپ ایز اے پروفیشنل، اگر میں بات کروں، میں ایز اے پروفیشنل ایک لیگ کھیلنے گیا تھا. جیسے ہم عموماً کاؤنٹی کھیلنے جاتے تھے، پریمیئر لیگ کھیلنے جاتے تھے، ویسے بھی ایک ٹورنامنٹ سمجھ کے ہم گئے. بعد میں جو چیزیں نکلی، بعد میں بین شین لگے ہیں، لیگل ٹورنامنٹ نہیں تھا، ایک پرائیویٹ ٹورنامنٹ تھا، تو اس میں آئی تھنک تھوڑا کام خراب ہو گیا. کام نہیں، زیادہ ہی خراب، بہت زیادہ خراب، کیونکہ جہاں پہ مجھے کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی وہاں کرکٹ میں نے نہیں کھیلی. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو ہوتا ہے نا کہ اس سے کافی کچھ سیکھا. جی ہمارا یہ چھوٹا شاہین جب ریڈی ہوا کرکٹ کھیلنے، اس کی طرف بھی میں آ رہا ہوں. میں اس ٹاپک کو پہلے ختم کر دوں، شاہین کا بھی تو پورا ایک چیپٹر ہے نا. نہیں الحمدللہ. اچھا اس میں دیکھیں آپ کی قسمت میں اللہ نے جتنی کرکٹ لکھی تھی، ظاہر ہے آپ کہیں نہ کہیں، آپ کسی نہ کسی چیز کو، آپ کو بہتر پتہ ہے نا کہ کوئی ایسا کچھ چاہے کہہ لیں کہ اس وقت سلیکٹرز کہہ لیں جن کی نظر آپ پہ نہیں پڑی، اس وقت آپ ڈیزرو کرتے تھے، نہیں کھلایا. ہو سکتا ہے غلطی انسان ہے، لیکن جو آپ کے حصے کی کرکٹ دی آپ نے شاہین شاہ افریدی کو اللہ تعالیٰ نے کھلا دی.
Exactly. اور ماشاءاللہ دیکھیں آج دنیا کا کتنا بڑا سپر اسٹار ہے. تو الحمدللہ. شاہین شاہ افریدی کو کرکٹ کس طرح شروع کروائی اور اس کو خود ہی شوق تھا, آپ کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا, اور پھر آپ نے شاہین شاہ افریدی کو اس طرف کیسے راغب کیا کہ میں تو ٹیسٹ کرکٹر ہوں, تم نے بھی ٹیسٹ کرکٹر بننا ہے؟ دیکھیے یہ زبردست ہے. ایک شاہینی ہم 4 بھائی پروفیشنل کرکٹر تھے. اچھا. ایک میں تھا, ایک سندل افریدی, چھوٹا بھائی جو کباب. ٹیسٹ کرکٹر ہیں وہ تو آپ دونوں بھائی ہیں. جی جی وہ میں آ رہا ہوں نا, شاہین تو سب سے چھوٹا ہے نا. بالکل, وہ تو سب سے میں تھا آکاش افریدی, سندل افریدی اور شاہین. لیکن جب میں سوچتا تھا کہ ہم 4 بھائیوں میں نا ٹیسٹ کرکٹر سندل افریدی بنے, وہ کبا فاسٹ بال بہت اچھا تھا. اچھا, وہ بھی کھبا تھا. وہ کبا تھا, کیرل میں وہ سلیکٹ ہوا ایز اے انڈر 19 میں ایز اے کیپٹن. اچھا. 2 سال اس کا کانٹریکٹ تھا. لیکن 1 مہینے کے اندر اس کے شولڈر نکل گیا, اور وہ ایسے نکل گیا کہ اس کو 12 سال لگے جوڑنے میں, اس کا کرکٹ ختم. شاہین کا ایسا ہے کہ جب وہ 10 سال کا ہوا تو ہمارے ساتھ اکیڈمی آنا جانا, جیسے ہوتے ہیں نا بچے جاتے ہیں, بال پکڑ لیا, بڑا بھائی ٹیسٹ کرکٹر ہے تو پروٹوکول تو ملتا ہی ہے. شوق تو تھا. دیکھو اس کو یہ شوق تھا, ایک شوق ہوتا ہے نا, ایک عشق ہوتا ہے کرکٹ سے. وہ پاکستان کا میچ ایسے ایک بال آبزرو کرتا تھا. اچھا. کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. پاکستان ٹیم ہار جاتی تو وہ کانا نہیں کھاتا تھا, وہ روتا تھا پاکستان کیوں ہارا, اتنا وہ جنون تھا اس کو. جب اس کا ٹرائل آیا انڈر 16 کے, اور وہ ٹرائل دینے گیا, لیکن اس کو میں 2 باتیں کی کہ کسی کو بتانا نہیں, تمہیں اگر دم ہے تو تم سلیکٹ ہو جاؤ. اور وہی بات اس نے 3 بال کیے اور سلیکٹر نے اس کو کہا تم بڑی کرکٹ کے بالر ہو. ٹھیک ہے سر. وہ سلیکٹر کون تھا اس وقت؟ اس ٹائم جی فضل اکبر صاحب نے دیکھا, اور ثاقب فقیر صاحب جو کوارڈ کے اور ایبٹ آباد ریجن سے ہیڈ کوچ ہے. تو ان لوگوں نے اس بچے کو دیکھا, لیکن اس کو میں نے یہ بتایا تھا بتانا نہیں کہ آپ کون ہے, تو میں ٹیلنٹ ہے تو آ جاؤ گے. ان کو سلیکٹ کیا. اس نے جب انڈر 16 فاٹا کے لیے تو اس نے لوگوں کو حیران کر دیا کہ یار یہ بچہ کیا سوئنگ کرتا ہے. ٹیپ بال کھیلتا تھا شروع میں. ٹیپ عموماً ہر بچہ ٹیپ بال کھیلتا ہے, ہر بچے کا. ویسے کلب میں گیا, بالنگ کی, فاسٹ بالنگ کی, ہارڈ بال سے کبھی کبھی, لیکن عموماً بچے کا یہی ہوتا ہے. لیکن اس کو شوق تھا بہت. وہ جو فرائیڈے اسکول میں نا 2 بھائی تھے, شان اور شاہین, 1 سال کا فرق ہے دونوں میں. تو شان بڑا تھا, اسٹڈی میں بہت تگڑا تھا. اچھا. تو فرائیڈے میں ایک ہی بھائی کھیل سکتا تھا, تو یہ شان نہیں کھیلتا, وہ شاہین کو کھلاتا. اچھا. اس نے بھی بڑی وہ کی ہے شاہین کے لیے, کیونکہ اسکول کرکٹ میں اس کو پروموٹ کیا, شاہین کھیلے. وہ کھیلتا تھا, وہ بڑا شوق تھا. اور آہستہ آہستہ 2015 میں شاہین نتھنگ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. 2016 میں جب 16 کھیلا, ایک دم سے 16 میں اس نے ٹاپ کیا فاٹا میں. کیرل سے ایک فرسٹ کلاس کھیلا, ایک اننگ میں 8 آؤٹ کیا, اور وہ جو ویڈیو بنی تھی وہ پوری ورلڈ کرکٹ میں وائرل ہو گئی. اس نے جو 8 آؤٹ کیے, اور اس طرح پھر انڈر 16 ٹور کیا آسٹریلیا کا, اس میں پرفارم کیا. صحیح ہے. پھر ایشیا کپ کھیلا, اور پھر اس کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے, سب سے بڑی بات ہے ڈھاکہ ڈائنامائٹ بنگلہ دیش لیگ میں. جی جی. لوگ پریشان ہو گئے, شاہین کون ہے, 2 سال کا کانٹریکٹ ہو گیا بھائی. اچھا. ہاں جی. تو وہ ایک سرپرائز تھا, اتنی بڑی لیگ میں ایک بچے کا کانٹریکٹ ہونا, اور اتنی کم عمری میں. پھر وہ جو کرکٹ جرنی شروع ہو گئی تھی, وہ کرکٹ اس کو ٹائم ہی نہیں کہ بنگلہ دیش. ظاہر ہے آپ بڑے بھائی ہیں شاہین شاہ افریدی کے, تو آپ کو کب ریئلائز ہوا کہ یار اس بچے کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, اس بچے کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اس کے اوپر اگر میں کام کروں گا تو یہ ایک بہترین فاسٹ بالر پاکستان کو پریزنٹ کر سکتا ہے. ظاہر ہے آپ کو تو فالو کر ہی رہا ہوگا. جی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے جب بھی دیکھا نا, جب بھی نیٹ پہ بھی کرے نا, اس کے کچھ بال ایسے ہوتے تھے نا کہ بڑے رائز کرتے, کیونکہ ہائٹ تھی نا اس کی. ہاں ہائٹ تو تھی اس کی. دیکھو بچہ ہے, کبھی باڈی گرتی, میں وہی بات کر رہا ہوں, لیکن باڈی جب اس کی سیدھی گرتی تھی نا, بال بہت رائز کرتا تھا اس کو. اچھا. تو ہمارے ذہن میں وہ نہیں تھا کہ یہ پاکستان لیول پہ کچھ کرے گا. لیکن جب یہ انڈر 16 میں سلیکٹ ہوا, اور جن بندوں نے سلیکٹ کیا اس کو, میں نے کہا نہیں اس میں دم ہے. صحیح ہے. ہم نے شاید کم محنت کی ہے, اس نے زیادہ کی ہے. اچھا. اگر ہم اس کو بتاتے تھے کہ بیٹا فاسٹ بالر کے لیے اپنے 2 اسپرنٹ لگانے, وہ 4-4-5 اسپرنٹیں لگاتا تھا. صحیح ہے. وہ بہت کچھ تھا, کیونکہ اس نے گھر بھی کرکٹ دیکھا تھا, بھائیوں کو دیکھا تھا. وہ پاکستان کے ساتھ اتنا سنسیئر تھا کہ میں کہہ رہا ہوں, وہ جو میچ ہارتے تھے وہ بڑا پریشان ہوتا تھا کہ پاکستان ٹیم میچ کیوں ہارے ہیں. صحیح ہے. اور آج کل الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہو, ہم سب پراؤڈ کرتے کہ یار واہ, نو ڈاؤٹ, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. جس طرح شاہین شاہ افریدی کھیلے اور پرفارم کر رہے ہیں, دیکھیں سم ٹائم گڈ ٹائم بیڈ ٹائم از اے پارٹ آف لائف. کرکٹ میں تو چلتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن موسٹلی یہ دیکھیں جب وہ پاکستان کھیلا ہے, پاکستان کھیلنے سے پہلے بھی تو ظاہر ہے آپ ہی شاہین کے آئیڈیل تھے.
الحمدللہ. اور دیکھیے ریاض افریدی 2004 میں کھیلا, ریاض افریدی پیچھے رہ گیا, سوشل میڈیا پہ کوئی نظر نہیں. شاہین ایک ایسی سیڑھی تھی کہ کھیلا, اور پہلے انٹرویو میں اس میں بولا کہ میرا جو مینٹور کوچ ہے ریاض افریدی میرا بڑا بھائی. تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھنا شروع کیا ریاض کون ہے بھائی, اس کے سٹیٹس نکالو, کیا نکالو, پرانے ویڈیوز نکال دیے. تو ایک ریاض افریدی جو سائڈ پہ دبا ہوا تھا اس کو اٹھانے والا پھر شاہین کی سپورٹ میں کہ میرا مینٹور ہے. بڑے بڑے بالر تھے اس ٹائم, کسی کا بھی نام لے سکتا تھا, لیکن اس نے سب سے پہلے میرا نام لیا. اور میں بھی جاگے نہیں, میں بھی کچھ تھا. اچھا. پھر کورس کیے, کورس تو ہم نے لیول 2 تک کیے تھے, لیکن میں نے کہا وائی ناٹ, اگر ہم محنت کرتے شاہین کے ساتھ اور میں آئی سی سی لیول 3 یا پی سی بی لیول 3 کروں, کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں کرکٹ اور کو ڈیولپ کر سکتا ہوں, اور زیادہ شاہین پیدا ہو سکتے. تو وہ محنت رنگ لائی. شاہین کے ساتھ میں وہی کہہ رہا ہوں, جو ورک کیا لوگوں نے دیکھا, دنیا نے بلکہ دیکھا کہ شاہین کیا چیز ہے. تو ریاض بھائی مجھے یہ بتائیں کہ شاہین افریدی جب پاکستان کھیلا تو آپ لوگوں کو مطلب یقین تھا کہ ہمارا چھوٹا بھائی اتنا اچھا ہے, یہ پاکستان کھیل گیا؟ دیکھیے پاکستان کھیلنے سے پہلے وہ اچھی کرکٹ کھیل گیا تھا, اور ڈے بائی ڈے پرفارم کر رہا تھا. امپروومنٹ ایک ہوتا ہے نا, وہ لرنر کو پک کرنا بڑی جی, لرنر بہت تیز تھا. اگر ہم اس کے بیٹا کہ یہ اپنی یارکر کرنا تو ٹکر سے وہ کہتا ہے ایسے کرنا ہے. شاہین اپنی کریز یوز کرنا ہے. کریز کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, ٹک کر کے وہ کر لیتا تھا. وہ کہتے مجھے دوسری بات بتاؤ جلدی. وہ لرننگ پروسیس میں بہت تگڑا تھا, اس کا مائنڈ بہت اسٹرانگ تھا, سوچتا بڑا اچھا تھا کہ یار میں آیا ہوں اس کے لیے, اور جہاں پہ میں کرکٹ کھیلنا چاہتا اب شاہین کھیل رہا ہے. تو جب وہ کھیلتا ہے تو میں سینہ چھوڑ کے ایسے چلتا ہوں کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے. اچھا, نارملی فاسٹ بالرز میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ نئے فاسٹ بالر بن رہے ہوتے ہیں اور اس لیول پہ آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو نارملی آپ کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ٹیکنیکل چیزیں کہ آپ کو رن اپ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, آپ نے فالو تھرو کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے, آپ کی بال لائن و لینتھ پہ ڈیلیور, سوئنگ, یہ وہ, ان چیزوں پہ آپ نے شاہین شاہ افریدی نے اسٹرگل کی یا آپ نے اس کے ساتھ کام کروایا؟ دیکھیں نا, شروع میں اگر آپ شاہین کو دیکھیں نا, اس کی بالنگ زیادہ تر اوے باڈی زیادہ سوئنگ ہوتا تھا. وہ کوشش کرتا تھا کہ اندر بال لاؤں, اندر اس کا بال ہوتا تھا, لیکن وہ جو سم ٹائم نہیں ہوتا تھا. وہ وجہ کیا تھا کہ اوید وکٹ آتا تھا اوور دا اسٹمپ, اور وہ جو اندر والا بال ہوتا مڈل لیگ پہ, اس کے زیادہ مڈل لیگ پہ ہوتے تھے. صحیح ہے. اس کے ساتھ ورک کیا, جو میرے کچھ کولیگس تھے جو کبھی فاسٹ بالر جو کے نام تھے, ان سے پتا کہ کیا اس پہ کیا ورک. کلوز ٹو اسٹمپ جب آنا شروع ہو گیا, اس کا اندر والا بال بھی آنا شروع ہو گیا, اور ایک ایکوریسی, لیکن اس پہ اس ایکوریسی میں آپ نے ان کے ساتھ کام بہت کام کیا, اس کو بہت کام کیا. آپ نے کن چیزوں پہ سب سے زیادہ فوکس؟ سب سے فوکس جو تھا اس کی لائن و لینتھ. بالنگ میں سب سے ڈسپلن بات ہے کہ لائن و لینتھ. اس کا رن اپ اسموتھ ہوا, کیونکہ پہلے بچہ تھا نا, بھاگتا تھا تیز, وہ اسموتھنس آئی, ڈے بائی ڈے اس کی امپروومنٹ تھی. اس کا ان سوئنگ بڑا تگڑا کیا, پڑتا تو باہر نکل جاتا تھا, لیکن جو ایکوریسی تھی, اندر والا بال بھی آ جاتا تھا, اس نے آؤٹ کیے تھے, لیکن جو ایکوریسی چاہیے تھی کہ اس کو بتایا کہ وکٹ کو ریڈ کیسے کرتے. ڈرائی وکٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے, بیک آف دی لینتھ بال کرنا پڑتا ہے. گرین وکٹ آگے سے کون سے اسپاٹ سے آپ کا سوئنگ ہوتا ہے, شولڈر کا ریسٹ کے ساتھ کیسے کرنا ہے, ہیپ ٹوگیدر کیسے لانا ہے. تو اس سارے بایو میکینک پہ زیادہ کام کیا ان کے ساتھ. اچھا. اور پھر اس کا ابھی بھی آپ دیکھو, اگر وہ اوور دا اسٹمپ کے بجائے راؤنڈ دا اسٹمپ زیادہ آتا ہے, اس کی ایکوریسی اور پرفیکٹ ہوتی ہے. جو باہر سے بال اس کا اندر آتا ہے, آپ نے دیکھا جیسے پرفیکشن, جیسے ایکوریٹ. وہ ایک تو 2 ویپنس ہیں مین نئے بال سے شاہین شاہ افریدی کے, جو ان کا ایک شارپ ان سوئنگ ہوتا ہے جس کو بالکل کسی بھی بیٹر کو ٹائم ہی نہیں ملتا, اور ایک یارکر. رائٹ. دیکھیں نا ان چیزوں پہ آپ نے ان کو کس طرح گائیڈ کیا؟ دیکھیں ان کے ایڈوانٹیج کیا تھا, اس کی ہائٹ تھی. اس کا ایک ہائی آرم تھا, جو گڈ لینتھ سے بال باہر نکلتا تھا. اس کا ہائی آرم کو تھوڑا سا سائڈ کے بال کو کراس پکڑ کے تھوڑا سا ہلکا کہ تھوڑا سا باہر سے کرے, اوے لائیں تو اندر بال آئے گا شارپ, کیونکہ وہ بیٹسمین کے لیے ججمنٹ غلط, سوچ نہیں سکتا. سب کو پتا تھا شاہین آگے بال کرتا ہے بالکل, لیکن اس کا شارپ اتنا ڈپ کر دیتا ان سوئنگ اس کا کہ بیٹسمین بلہ لاتے بولڈ ہو جاتا, ٹائم ہی نہیں ملتا. اور ابھی بھی کہتے ہیں ریسنٹلی آپ دیکھیے. لیکن اگر ہم نے ایک اور چیز بھی اس میں نوٹ کی ہے, آپ نے اوبیسلی کام تو کیا ہوگا اس چیز پہ, کہ شاہین افریدی جب بالنگ کر رہا ہوتا ہے, نارملی ہم نے فاسٹ بالرز دیکھے ہیں, بہت سارے لیفٹ آرم فاسٹ بالرز ہیں, جب وہ تھرو کرتے ہیں, جب بال ڈیلیور کرتے ہیں تو ان کی باڈی اسٹریٹ ہوتی ہے.
جبکہ شاہین شاہ افریدی کو ہم نے کئی مرتبہ اس چیز پہ میں نے پرسنلی نوٹ کیا, آئی ڈونٹ نو کہ باقی آپ مجھ سے بہت زیادہ کرکٹ کھیلے, کہ ان کی جو باڈی ہے وہ تھوڑی رائٹ سائڈ پہ گر جاتی ہے. اس چیز کو آپ نے کبھی ٹیکنیکلی اس چیز پہ کام کیا کہ اگر وہ سامنے آئے گا تو اور اس چیز سے انکریز ہو سکتا ہے؟ بالکل کام کیا, اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. اچھا. اور جو ہمارے بڑے کوچز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز نیچرل ہوتی ہے, نیچرل فریم کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک مثال میں دوں گا, اگر ملنگا کو آپ بولے ہائی آرم سے بال کرو وہ کبھی نہیں کر سکتا. لیکن اس میں جو اچھی بات ہے, جو میں سمجھتا ہوں, جو میں نے کوچنگ میں سیکھا ہے, کہ وائی ناٹ اسی چیز کو ہم اسٹرانگ کریں جو بھی چیز شائن کر رہا ہے اسٹرانگ. صحیح ہے. لیکن آپ اس کا دیکھیے, آرم اسٹریٹ, شولڈر اسٹریٹ, ہیپ جو ٹوگیدر آتا ہے, لیگ اسٹریٹ ایک ہی لائن میں آتا ہے. بال ڈیلیور ہونے کے بعد جب اس کا ہیڈ اس طرف جاتا ہے تو آئی تھنک ڈزنٹ میٹر. لیکن اس کی پوری فورس, اس کی پاور پوری یوز ہو جاتی ہے اس سیکشن. دیکھیے میں بتاؤں, بالکل یوز ہوتی ہے. بیچ میں اس کے جو لوگوں نے بڑا وہ بنایا تھا, اسپیڈ کم ہو گیا, یہ دیکھو اوبیسلی جب آپ کو نی کی انجری ہو جاتی ہے, جتنی بھی آپ بڑے بالر رکھ لو, محمد زاہد ہو گیا, عمر گل ہو گیا, جنید خان ہو گیا, میرا نی خراب ہو گیا تھا, کرکٹ ختم ہو گیا تھا. بالکل ایسے ہی. لیکن وہ ایسا بچہ تھا, اس نے 1.5 سال لگا کے اس کو اسٹرانگ کیا. لیکن تھوڑا سا ذہن میں ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے یار کہ کہیں پھر نہ ہو جائے. تو اوبیسلی اس کی جو 8-9 مہینے میں جو پیس آگے پیچھے ہو رہی تھی, وہ ہوتا ہے نا دماغ. لیکن وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس نے ایک دم سے اس کو پک کرنا شروع کیا کہ نو میں اور بہتر کر سکتا. جو بھائی میں کہنے میں اس کا جو باڈی آرم سارا کچھ تھا, وہ اس پہ کوشش کر کے اس کو اسٹریٹ ڈالنے میں ہیلپ آؤٹ ہم نے کیا جتنا ہم سے ہوتا ہے, بڑے کوچز نے کیا, جو ٹیم میں 7 کوچز ہیں ان لوگوں نے ورک آؤٹ کیا. تو الحمدللہ اب اس کا وہی پیس 144 145 دوبارہ گیا. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا روہت کو پھر اس طرح بولڈ کیا, اس کو سمجھ نہیں آئی. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں, جب آپ کی پیک اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے نا, تو تھوڑے سے مسائل بنتے ہیں. یہی شاہین ہے آج الحمدللہ اگر نیوزی لینڈ میں پھر 5 جوڑ کرے تو ہم سب کہیں گے واہ واہ. یہ ہمارے لوگوں میں نیچر میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ یس شاہین, ایکچولی اس میں ایک ریزن ہے ریاض بھائی کہ ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے. میں بات کرنے والا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے, وائی ناٹ کیوں نہیں کر رہا. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہے کہ سچویشن کے حساب سے بھی دیکھنا ہوتا ہے. وہ بھی کوئی مشین نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں شاہین. لیکن ہاں ہم سب کو پتہ ہے شاہین پہلے اوور میں آپ کو آؤٹ کر کے دے گا, وچ از گڈ. پوری ٹیم آن ٹوز ہوتی ہے, فوکس ہوتا ہے, کیچ کے لیے ریڈی ہوتے ہیں, پوائنٹ والا ریڈی ہوتا ہے, نیا بال ہوتا ہے, اور بیٹسمین پریشان ہوتا ہے کہ شاہین نے آگے کرنا ہی کرنا ہے. اور ابھی جتنی بھی ابھی ریسنٹلی کرکٹ ہے, کوئی شاہین پہ کوئی اتنے آسانی سے ہٹ نہیں مارتا. یا تو فل اٹیک کرتا ہے, کچھ اس میں بیٹسمین غلطی کر دیتا ہے, اور یا جب اس کو ڈر کے کھیلتا ہے تو سنگل ڈبل لیتا ہے. کچھ چیز ایسی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. ابھی جتنی بھی شاہین کی ابھی بالنگ نا 5 اوور میں 8 رن 10 رن 12 رن, آخر میں جو ایک بلاسٹنگ ہو جاتی ہے, سم ٹائم رنز ہو جاتے ہیں اس سے. لیکن میں ابھی بھی دے رہا ہوں, اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنی ٹیم کو بیک اپ کرنا ہے. یہ شاہین نہیں ہے, حارث ہے, ساری ٹیم ہے, نسیم شاہ ہے, بیٹسمین بابر ہے, رضوان. اس پر ہم نے اس کو جو مینٹلی پاکستانی ہماری رسپانسبلٹی ہے, آپ لوگ میڈیا سے, ہم کوچنگ سائڈ پہ اس کو ہم نے بوسٹ کرنا ہے. دیکھو اس پہ ہمارا پاکستان انویسٹمنٹ کر چکا ہے. اسے کرکٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, اگر نہیں ہے تو ڈومیسٹک سب کھیلیں, پرفارم کر کے آ جائے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے امپرومنٹ آ جائے. اور ہمیں اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ اس کو کک آؤٹ کریں اس پلیئرس کو. نو, میں سمجھتا ہوں پلیئرس کو کک آؤٹ نہیں کرنا. پلیئرس پہ پی سی بی نے, کرکٹ بورڈ نے انویسٹمنٹ کیا. کرکٹ کھیلیں, وہی انرجی لائیں, دوبارہ کھیلیں, ان کی ضرورت ہے پاکستان کی. ان لوگوں کا اگر کوئی بھی ٹیم سے ہٹ سکتا ہے تو اس کا بیک اپ میں کون ہے. اچھا ایک چیز اور ریاض بھائی, ایز اے آپ ٹیسٹ کرکٹر ہیں, لیول 3 کے آپ کوچ ہیں, نارملی ہم نے شاہین شاہ افریدی کو دیکھا ہے کہ جب بیٹسمین کوئی بھی بیٹر جو ہے وہ تھوڑی سلاگنگ شروع کرتا ہے, تو آپ نے کبھی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ شاہین شاہ افریدی کو اگر ایک باؤنڈری لگتی ہے تو اس کے بعد وہ 3-4 ایسی اسپیس دے دیتا ہے, اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ایز اے بالر مجھے جو 1 سنگل 2 لیتا تھا تو میں بڑا پریشان ہوتا, مجھے چوکا لگتا تھا نا, میں خوش ہوتا تھا کہ
یہ بال لگا دیا اگلے بال پہ آؤٹ کرتا ہوں, یا تو یہ دو چیزیں ہو سکتی, یا تو اور کانفیڈنس ہے کہ اس سے غلطی کراؤ, اسی غلطی میں مسٹیک بالر سے ہو جائے, اسکور ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ میں اگلے بال پہ آؤٹ کروں گا, اگلے بال پہ آؤٹ, اور وہ اسکور لگتا ہے. میچورٹی اس میں اگر آپ کو چوکا لگتا ہے, تھوڑا چوکا لگ جاتا ہے, بیٹسمین کے بعد بلہ ہوتا ہے, وہ بھی اچھے پلیئرز ہیں, انٹرنیشنل گراؤنڈ میں ہے, ملک کے لیے کھیل رہے ہیں, لیکن میچورٹی اس میں ہے کہ جو ٹیم میں سینئرز بندے ہوتے ہیں, سینئر بندے بالر کے پاس جائیں, 20-15 سیکنڈ میچ کو ہولڈ کریں, بات کریں, کچھ بھی بات نہیں, ویسے کھڑے ہو جائیں, ریلیکس کریں, پریشر کو ریلیز کریں. جیسے یہ چیزیں دھونی میں بہت اچھی تھی. اگر کوئی بالر, جیسے میں مثال دے دوں گا, مصباح بھائی نے چوکا مارا, سنگل بھی کر سکتے, اسے سویپ مار کے آؤٹ ہو گیا تھا, یاد ہے فائنل آ رہے تھے. لیکن دھونی کا کمال دیکھیں نا, وہ بندے نے 2 چوکے گئے, دھونی جب وہ بالنگ پہ کھڑا ہو گیا, دھونی بھاگ کے گیا, میچ اس نے 30 سیکنڈ سلو کیا ہے, اسی نے وہی سلو بال کیا, آؤٹ ہو گیا. تو میں کہتا ہوں اس ٹائم میں نے جو رول ہوتا ہے نا, یہ سینئر پلیئرس کا ہے کہ بالر کو آئے بیک اپ کرے, صحیح ہے, اس سے بات کرے, تو یہ چیزیں پھر کافی حد تک روک سکتی ہیں. جو بیک ٹو بیک باؤنڈریز لگ رہی ہیں, ایک اوور میں 15 رنز ہو گئے ہیں. اچھا, جب پاکستان میچ ہارتا ہے تو ظاہر ہے آپ بڑے بھائی بھی ہیں, آپ مینٹور بھی ہیں, آپ نے ساری کرکٹ شہنشاہ افریدی کو سکھائی ہے. اس وقت شہنشاہ افریدی کا کیا اس وقت چل رہا ہوتا ہے؟ آپ سے ظاہر ہے مشورہ تو آپ سے کرتا ہوگا, کال آپ کو کرتا ہوگا, تو اس وقت اس کی ایکچولی سچویشن کیا ہوتی ہے, کیا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, میں نے یہ کرنا. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کر دیا, یہ کرنا چاہتا. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے, سیلف بلیو ہوتا ہے اس کو, اس نے بڑے بڑے میچ جتوائے بھی ہیں, اس میں کوئی شک, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اگر کوئی گیا نہیں گیا تو اس نے دنیا کے ساری ریکارڈ توڑ دیے, جتنے بھی آپ کے لیجنڈ ہیں ساری ریکارڈ توڑے شاہین. ٹھیک ہے, میں ایز اے کرکٹر بات کروں, ایز اے بڑے برادر بات نہیں کر, ایز اے کرکٹر بات کروں. اس نے کم عمر میں سب سے زیادہ آؤٹ کیے, اس سے کوئک 300 آؤٹ کیے, کوئک 100 آؤٹ کیے, تینوں فارمیٹ میں. لیکن کچھ چیزیں اس سے میں ایز اے کوچ یا ایز اے بڑے بھائی جب بات کرتا ہوں, ایون ہمارے ابو بھی بات کرتے, ہم نے کبھی اس کو نہیں کہا کہ آپ کو 3 چوکے لگے. سب سے پہلے کہ یار شاہین تو آپ نے جو بال کیا, بیٹ کیا, بڑا زبردست, یار شاہین آپ نے جو یارکر کیا, یار گر گیا تھا, یا آؤٹ ہونے والا تھا, یہ بوسٹ اپ ہوتا ہے. یہ سب سے اچھی بات, میرے ابو ایسے بولتے ہیں اس کو. اچھا, ہم نے کبھی اس کو یار شاہین یار بیٹا تجھے چکا لگ گیا, نہیں, اس کو ہم کرتے نہیں ہیں یہ بات ہے. دیکھو اس کو ریلائز ہو چکا ہے جو ہوا ہے ان کے ساتھ. الٹا ہم فیملی والے یا ایز اے بردر یا ایز اے کوچ یا ایز اے مینٹور, اگر میں اس کو ایسے کہوں گا یہ ہوا, وہ غلط ہے. ایز اے کوچ, ایز اے بردر, میں اس کو یہ کہوں گا یار شاہین واہ تو نے جو ایسے سلپ میں آؤٹ گیا, کیا بات ہے, تو نے روہت شرما کے ڈنڈے اڑا دیے, دل خوش ہو گیا. کے ایل راہل کے جب انہوں نے 2021 کے ورلڈ کپ میں جس طرح انہوں نے آؤٹ کیا, مزہ تو تب آتا ہے کہ آپ کے بالر میں پوری دنیا بات کرے, مخالف ٹیم والے بات کرے کہ نہیں یار ہی از دا بیسٹ بالر. تو یہ چیزیں ہم اس کو بوسٹ اپ کرتے ہیں. صحیح ہے, اس میں بڑا مزہ آتا ہے. اچھا ریاض بھائی, آخری 5 منٹ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ کوئی ایسا یادگار واقعہ شاہین شاہ افریدی کے ساتھ جب آپ کو ہوا ہے, اگر وہ کھیلنے گیا ہے, یا مطلب فرسٹ ٹائم جب وہ کہیں کھیلنے گیا ہے اور وہ اس کے لیے ایک سرپرائزنگ مومنٹ ہوا ہے, تو ظاہر ہے آپ سے تو شیئر کرتا ہوگا کیونکہ آپ اس سے پہلے پاکستان کھیلیں اور آپ پہلے ٹیسٹ کرکٹر ہیں. دیکھیے جب یہ چھوٹا تھا, جو پہلے ٹور کرنے گیا, تو شری لنکا میں نا اس کو پلیئرز ملے, تو اس نے بتایا کہ ریاض کیسا ہے, تو وہ پریشان ہو گئے کہ یار ریاض بھائی کو یہ کیسے جانتے ہیں. کیونکہ میں ان کے ساتھ کھیلا تھا, پرارا والا اس کو, اور پلیئرز ملے شری لنکا میں. جب آیا تو مجھے کہتے بھائی پتہ ہے آپ کو سری لنکا میں لوگ جانتے ہیں. اچھا, تو یہ بڑا عجیب سی بات ہے نا. میں کہ شاہین بیٹا میں کرکٹ بھی کھیلا ہوں نا. تو پہلا ٹور میں شری لنکا کا کیا انڈر 19 کا, پاکستان ہے, پہلا ٹور میں کھیلا ہوں شری لنکا خلاف, پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا ہوں شری لنکا خلاف. تو جانتے ہیں نا لوگ. تو یہ چیزیں تھی. اور سب سے جو اچھی بات تھی نا, جو اچھی ابھی بھی ہمیں لگتی ہے, کہ ابھی بھی میں ان کے ساتھ کوچ ایسے کام کرتا ہوں, ایز اے فرینچائزی بھی کام کرتا ہوں, ایز اے ہیڈ کوچ فاٹا بھی کام کرتا ہوں. کبھی اس نے مجھے ایسے ریلائز کرنے نہیں دیا کہ نہیں بھائی والی سوچ نہیں ہے اس میں. ایز اے پروفیشنل بات کرتے ہیں ہم کہ یس یو آر دا ہیڈ کوچ, آئی ایم اے فاسٹ بالر, آپ مجھے بتاؤ کہاں پہ میں لے کر سکتا ہوں, کہاں پہ میں امپرومنٹ کر سکتا ہوں. یہ اس میں کوالٹی ہے, یہ شیئر کرتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑے بھائی ہو, میں ایسے نہیں. ایز اے پروفیشنل بات ہوتی ہے کہ ہاں شاہین آج کیا کس ٹاپک پہ, کہتے بھائی میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں, اس پہ امپرومنٹ کرنی چاہتا ہوں. تو ہماری ایسی بات ہوتی ہے.
اور ہونی بھی ایسی چاہیے. اچھا ریاض بھائی، ابھی آپ لاہور قلندر کے ساتھ بھی فاسٹ بالنگ کوچ ہیں، تو لاہور قلندر سے آپ کا رشتہ کوئی 2-3 سال سے، اب پچھلے سیزن بھی آپ ساتھ تھے، اس سال بھی ہیں، تو یہ شہنواز کیسا بھائی ایکسپیرینس میں ہے؟ بتاؤں، میں جب دبئی سے آیا 2019 میں، جی جی. یہ عاقب بھائی ادھر ہی آگے تھے. تو سب سے پہلے میں ان کے ساتھ ان کا جو پاکستان میں کرکٹ ہی بند تھی، لاہور قلندر رائزنگ سٹار PDP کا پروگرام شروع ہاں کیا. بالکل ایسے آل آف پاکستان میں ہم ٹرائی لیتے پنجاب تھے. ڈیولپمنٹ کا، جی 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 پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام یس. کا. پھر عاقب بھائی کا مجھے فون آیا تھا کیا کر رہا. میں کہا سر میں تو پشاور ہوں، آ جاؤ کسی سلیکشن کام کرتے. تو میں بڑا خوش ہوا کہ یار اتنے بڑے فرنچائز نے مجھے یاد کیا. عاقب بھائی نے جو ساری زندگی ہمارے ساتھ، میرا ایک مینٹور بھی تھا، ایک آئیڈل بھی تھا، اور ساتھ کوچ بھی تھا، اور ابھی بھی کوچنگ میں مجھے یاد کرے کہ آپ آ جائیں. یہ میرے لیے بڑی اچھی بات تھی. پھر سمین بھائی، عاطف بھائی، ان سے ملاقات ہوئی. تو ان لوگوں نے ہمیں اتنا زبردست سارا کچھ دیا کہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم کے باہر کے لوگوں سے ہیں، ایسے کہ ہم گھر میں ہیں. فیملی لائک فیملی ہے ہماری، لائک اے فیملی. اس نے بڑا بیک اپ کیا. جب ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، ہم نے ٹیمیں بنانا شروع کی. پہلی دفعہ رائزنگ پنڈی ہم نے قلندر ٹیم بنائی. میں اس میں ہیڈ کوچ بن گیا. اس پہ کام کرتے رہے. تھوڑے تھوڑے جب ادھر سلیکشن ہوئی، ادھر پہ کام کرنے لگا. آہستہ آہستہ قلندر کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. لیکن میری خواہش تھی جب میں لیول 3 کروں گا اور جب میں بڑے پوسٹ میں آؤں گا، بڑے PSL میں، تو میں ایسے نہ ہوں کہ کوئی بولے کہ کسی کے کہنے پہ آئے. میں اپنی چیزیں پروف کروں، ٹیبل پہ رکھوں، لوگوں کو پتہ چلے، پھر میں ہوں. کیونکہ آپ کو اوبیسلی پتا ہے وہاں پہ شاہین تھا، جیسے کیپٹن کام کر رہا تھا. تو کبھی بھی مجھے قلندر نے ایسے فیل نہیں کرنے دیا کہ نو تو آپ کسی کی وجہ سے. قلندر لائک اے فیملی اور اور بہترین مینجمنٹ. میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا کہ ان لوگوں نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا، لائک اے بردر، لائک اے فیملی مین. وہ کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اس کا ایسا فائدہ نہیں اٹھایا کہ میں کہیں واہ. نہیں، میں اپنے کام سے سنسیئر. مجھے جو ٹاسک مل جاتا ہے میں کر دیتا ہوں. لاسٹ ٹائم میں ان کے ساتھ PSL میں بالنگ کوچ تھا. اس سے پہلے میں زمبابوے T10 میں آفروں میں اس کے بالنگ کوچ تھا. الحمدللہ ابھی پروموٹ کر کے مجھے اسسٹنٹ کوچ بنا دی. زبردست. یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے. اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں جتنا بھی قلندر کے لیے سرو کروں، جتنا بھی مجھ سے جو پارٹ مجھے ملے، میں کہتا ہوں کہ میں 100% قلندر کے لیے کچھ کروں. بینگ ایز اے لاہور قلندرز بالنگ کوچ، اسسٹنٹ کوچ، توقع کر رہے ہیں کہ اس وقت دفعہ 2 مرتبہ کی چیمپئن ہے، لیکن پچھلی مرتبہ جو پرفارمنس تھی وہ ہمیں اس طرح کی نظر نہیں آئی جس طرح 2 سال لگاتار پرفارم کیا ہے. لیکن شہنواز بھی اس میں ایک چیز تھی. بالکل ڈیفینیٹلی ہم پازیٹیو ہیں انشاءاللہ. ہم نے ٹیم بھی بڑی بیلنس ہے، ٹیم بھی بڑی بیلنس بنائی. ہم نے بڑی کوشش کی کہ جہاں جہاں ہم سے مائنر چیزیں ہوئی ہیں ہم نے اس کو کوشش کی کمپلیٹ کریں، اور الحمدللہ کافی حد تک ہم سکسیسفل رہے. باقی جب ہم گراؤنڈ میں اتریں گے انشاءاللہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یس لاہور قلندر نے کیا ٹیم بنائی انشاءاللہ. بڑی ٹیم ہے. لیکن لاسٹ ٹائم پہ آتا ہمارے پاس، میں کہوں گا لک کی جو تھی وہ کافی. ہم نے بڑے میچ آخری اوور میں آ رہے، لیکن اس میں ہمارا جو کیپر تھا شروع میں ایسے نہیں تھا. شیہو فٹنس مسائل بھی بہت ہو گئے. ہمارا ویزے پہلے میچ میں انفٹ ہو گیا تھا، وچ از بگ لاسٹ. جو فنیشر تھا ہمارا، ٹھیک ہے، ہمارے سب زیادہ ایسے تھے کہ اس بیچارے سے ہم نے کیپنگ کرنی پڑی. ایزی اوپنر. تو کافی چیزیں، راشد خان نہیں ہے، اس کا بیک پرابلم ہوتا آپ کو پتا ہے. بالکل. تو آپ کے جو مین پلیئر تھے 5 اصل میں حارث شولڈر نکل گیا اس کا، مین ٹائم پہ اس کا شولڈر نکل گیا. تو کافی چیزیں تھی. میں کہتا ہوں لک ہے، پارٹ آف دی گیم ہے. لیکن انشاءاللہ اس سال ہم نے اتنی کوشش کی ہے کہ ایک ٹف ٹائم ملے گا ٹیموں کو، اور انشاءاللہ امید ہے اسی بنا پہ ہم نے انشاءاللہ ٹیم بنائی ہے کہ ہم ون کریں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری کویسچن کا مجھے جواب دے دیں، پھر اپنے پوڈ کاسٹ کو جو ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں. بابر اعظم کی پرفارمنس اچھی نہیں چل رہی. محمد رضوان ODI کے کیپٹن بھی تھے، اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر نہیں آئے ہمیں. تو آپ بابر اعظم اور محمد رضوان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں پہلے بھی بات کر رہا ہوں، ایز اے کرکٹر اگر میں بات کروں نا، یہ ہو جاتا ہے کرکٹ میں، یہ ہوتا ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. دیکھیے کچھ مثالیں آپ کے سامنے، وراٹ کوہلی کی آپ مثال ہو. ایک ٹائم پہ آ گیا تھا کہ انڈیا نے کیا اس کو نکالو ٹیم سے، کک آؤٹ کرو. اس نے ایک چیز کی، کپتانی سے اسٹیپ ڈاؤن کیا، اس نے اپنے فوکس بیٹنگ پہ کیا. اور اب واحد وراٹ کوہلی ہے جو انڈیا کو مشکل سے مشکل ٹائم پہ نکال دیتا ہے اور 100 کرتا ہے، اور اس کو ایک آرٹ آتا ہے 100 کرنے. سیم اس طرح ہمارا بابر از اے گڈ پلیئر،
اس پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہیں، اس کو صرف تھوڑا سا بوسٹ اپ کرنا ہے اور اس کا ایک گڈ اننگز واپس بابر اعظم کنگ بن جائے. بہت شکریہ ریاض بھائی آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے ریاض بھائی کی باتیں سنی، بڑی انٹرسٹنگ باتیں تھیں اور ڈبیٹ کافی لمبی بھی چل سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے کافی ٹائم ہو چکا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کا. تو اوبیسلی ظاہر ہے جرنی کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ جس طرح وہ کھیلے. پھر ایک بہت بڑا ایشو تھا ICL کا، جس میں مجھے بھی پرسنلی آج تک بڑا دکھ ہے کہ وہ پیسے تو ملنے چاہیے تھے نا یار، اتنا بڑا ایونٹ تھا، چاہے وہ ICC اپروو تھا یا نہیں تھا، لیکن کروڑوں روپے آج کل بندہ اپنے لاکھوں روپے نہیں چھوڑتا، یہ پھر کروڑوں روپے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ ریاض بھائی ونس اگین. آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.